السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول عشق دلبرم کا نیکسٹ پارٹ، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، زیادہ تر لوگوں کو تو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ بیوٹیشین گھر پر آئی تھی اسے تیار کرنے کے لیے۔ وہ ویسے بھی بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن دلہن کے روپ میں غضب ڈال رہی تھی۔ جو بھی اس سے مل رہا تھا اس کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ اسمارا اور شہریار بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی اکیلی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو سب کچھ بہت زیادہ نارمل تھا، وہ بالکل خاموشی سے سب چیزوں کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہوتا گیا کیونکہ کلب اب تک یہاں نہیں آیا تھا۔ لوگ کھانا بھی کھا چکے تھے اور کچھ لوگ تو واپس بھی جا چکے تھے۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور کلب کا اب تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب لوگ عجیب طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ بہت سارے لوگ تو منہ پر بھی کہہ گئے تھے کہ لگتا ہے کلب کو اپنی نئی نویلی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کلب کے لیے بیوی سے زیادہ نوکری اہمیت رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کلب کی دوسری بیوی پہلی بیوی سے زیادہ حسین ہے، تو کچھ کا کہنا تھا کہ اب دوسری کا راج ہوگا۔ لیکن یہ دوسری لفظ سن کر شزرا بیزار ہو چکی تھی، اس کا دل دکھنے لگا تھا۔ ہر کوئی اسے کلب کی دوسری بیوی کہہ رہا تھا، یعنی کہ کلب پر کسی اور کا حق تھا، اتنا ہی جتنا کہ وہ حق رکھتی تھی۔ کرن، یہ وہ نام تھا جو اس نے بار بار سنا تھا۔ شہریار اسے لے کر اپنے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ شادی کے 1 ہفتے کے بعد پت پھیرے کے لیے دلہن کو بھیجتے ہیں۔ یہ ان کے خاندان کی رسم تھی جو کہ بہت سالوں سے چل رہی تھی۔ شہریار نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ اسمارا اسے پہلے ہی اس بارے میں بتا چکی تھی۔ صبح کلب اس کے سامنے بہت زیادہ نارمل تھا، اس لیے شہریار کو نہیں لگتا تھا کہ وہ ولیمے پہ آنے میں گڑبڑ کرے گا۔ اسے لگا تھا کہ یقیناً کلب کو کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ اس طرح کوئی ولیمے کے دن اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی اس کی ڈیوٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی جس میں وہ کچھ بھی گڑبڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کلب ایک بہت زیادہ ذمہ دار آفیسر تھا، شہریار اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ شزرا سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے پر شزرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن کوئی بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے آنسو شہریار کے جانے پر نہیں بلکہ کلب کے نہ آنے پر تھے۔ شہریار کے جانے کے بعد سعدیہ بیگم اسے کلب کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگی، نہ جانے کیوں اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ کلب کی دوسری بیوی کہلاتے ہوئے اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی، جبکہ وہ خود جانتی تھی کہ وہ کلب کی دوسری بیوی ہے۔ بار بار ان سب لوگوں کا کرن کا نام لے کر اسے بتانا کہ وہ کلب کی دوسری بیوی ہے اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے کرن کی سوتن کہلانا برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بار بار کرن کو کلب کی محبت کہہ رہے تھے۔ سب بار بار کرن کا نام لینا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنا غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی کیونکہ اس وقت صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کلب اور اس کی فیملی کی عزت کا بھی سوال تھا۔ وہ اپنی براز کیسے بھی نکال نہیں پا رہی تھی، اسی لیے اس وقت روئے جا رہی تھی۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ کہاں تھے آپ صبح سے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا اکیلے سٹیج پر دلہن بن کر بیٹھنا، میرا نہ صحیح لوگوں کا ہی خیال رکھتے۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اس کی بد زبانی پر اسے سختی سے اسے گرا۔ حد میں رہو لڑکی، میرے سامنے آواز مت اٹھانا ورنہ بہت پچھتاؤ گی، اور میں نے نہیں کہا تھا دلہن بن کر اکیلے سٹیج پر بیٹھنے کا۔ اگر اتنا ہی تھا تو دلہن بننے کی ضرورت ہی کیا تھی، بلکہ یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بے حد غصے سے بولا۔ آج اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ سارا ڈرامہ کرنے کی؟ کیا تم میری منچاہی بیوی ہو جس کے ساتھ رہنا میں اپنا فرض سمجھوں گا؟ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے تو اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرو۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر دنیا کے سامنے یہ تماشا کروں گا۔ یہ سب کچھ تمہیں ہی اکیلے کرنا ہے، اور مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھو۔ نہ تو میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور نہ ہی کبھی قبول کروں گا۔ تم صرف ایک زبردستی کا توغ ہو جسے میں نے اپنے گلے میں صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے سجایا ہے۔ جب تک میری بہن خوش رہے گی تم میرے نکاح میں رہو گی۔ جس دن شہریار نے میری بہن کو کوئی تکلیف پہنچائی تم بھی اس گھر میں نظر نہیں آؤ گی،
اور بند کرو یہ رونا دھونا، جا کر چینج کرو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا یہ روپ دیکھنے کا، اور نہ ہی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی کوئی آرزو ہے، جا کر خلیہ درست کرو اپنا۔ وہ بے حد غصے سے بولا اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا کلب؟ تمہاری آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی، اتنا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سعدیہ بیگم جو نہ جانے کیوں اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اس سے پوچھنے لگی۔ جی آنٹی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ ہاں سب خیریت ہے، میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی، تم گھر آتے ہی سیدھا کمرے کی طرف چلے گئے تو اس لیے پوچھنے کے لیے یہاں آ گئی۔ پارٹی میں کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بابا نے کمرے میں بلایا ہے، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر آگے نکل گیا جبکہ سعدیہ بیگم پریشانی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسمارا سے پوچھنے لگا جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کلب کا آج ولیمے کی تقریب میں نہ آنا اسے بہت زیادہ پریشان کر گیا تھا کہ شہریار غصے میں ہوگا، اس کے بارے میں بات ضرور کرے گا۔ شہریار وہ کلب بھیا کو لے کر میں پریشان ہوں، آج وہ ولیمے کی تقریب میں نہیں آئے، لوگ عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، شیزرا بھی بہت اداس تھی، مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگا۔ عجیب لوگ ہیں، اگر انسان اپنی پرانی زندگی بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب ایسا نہیں کرنے دیتے۔ آج کتنے لوگ تھے جو شیزا سے مل کر باتیں کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھائی کی پہلی بیوی کا نام لیا اور بار بار لیا، جبکہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ کرن کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لیتا، یہاں تک کہ چاچو اسے آگ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شیزرا کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بار بار کرن کا نام لینا اسے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بار بار ہر چیز میں کلب کی پہلی بیوی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بتانے لگے تو شہریار نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے اور نہ ہی زبردستی کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں اسمارا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ کلب کی دوسری بیوی ہے۔ شیزرا کو اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، یہ راستہ اس نے خود اپنی مرضی سے چنا ہے۔ کلب کی پہلی بیوی پہلی شادی ٹوٹنے کی وجہ کسی کو نہیں پتا، جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ کلب تمہاری کزن سے محبت کرتا تھا، بچپن کا نکاح تھا، مضبوط رشتہ تھا اور اس کے لیے اہم تھی، یہ بات ہمارا پورا خاندان جانتا ہے۔ سب لوگ اس کہانی کو پھر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آخر تو کیا ہو گیا؟ کرن نے کلب سے طلاق کیوں لی؟ ان کا رشتہ کیسے ٹوٹا؟ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، شہریار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کلب اور کرن کی طلاق نہیں ہوئی، بات طلاق تک گئی ضرور تھی، لیکن طلاق ہونے سے پہلے تو دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ رشتہ اب بھی قائم تھا۔ شاید اس کی ماں نے یہ بات شہریار کو بتائی ہی نہیں تھی، وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے، لیکن شہریار کا موڈ خراب ہونے کے ڈر سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ ویسے بھی شہریار اور کلب میں عجیب سی سرد مہری شروع ہو چکی تھی جیسے وہ ختم کرنا چاہتی تھی، اور جہاں تک کرن اور کلب کی طلاق کی بات تھی تو کون سا ان دونوں میں کوئی تعلق تھا؟ طلاق تو ہونی ہی تھی، آج نہیں تو کل سے ہی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے کام پر جا چکا تھا، اسے اکیلے باہر جاتے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کل ولیمے کی وجہ سے صبح اس کے کمرے میں اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ صبح پہلے کلب خود اسے اپنے ساتھ باہر لے کر گیا تھا اور پھر بیوٹیشین کے آنے سے اس کی تیاری کے بعد سعدیہ بیگم خود اسے باہر لے کر گئی تھی، لیکن آج کسی نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے سے نکلے یا اکیلی بیٹھی رہے، ہو سکتا ہے کوئی خود ہی آ جائے اسے لینے کے لیے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کسی کے آنے کا انتظار کرتی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اب اسے سخت قسم کی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، یقیناً اگر وہ کھو جاتی تو اس کا ملنا بے حد مشکل تھا، مگر اس میں بہت سارے ملازم کام کرتے تھے، اگر وہ کھو جاتی تو یہ لوگ اسے ڈھونڈ کر لے آتے۔ اس نے ایک امید سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسمارا کا تعلق شاید کسی بادشاہ شہنشاہ کی فیملی سے تھا۔ ان کا گھر اتنا بڑا تھا، یہ سوچ کر اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا، باہر سے تو وہ اتنا بڑا نہیں لگتا تھا، لیکن اندر سے وہ کسی بھول بھلیاں جیسا تھا۔ اسمارا اور کلب کے کمرے کے علاوہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ وہ تو صرف 2-3 بار ہی اس گھر میں آئی تھی اور آتے ہی ملازمہ نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہی رائٹ اور لیفٹ کا کمرہ بتا دیا تھا۔ لیفٹ والا کمرہ کلب کا تھا اور رائٹ والا اسمارا کا، اور اس کے بعد اسے آج موقع مل رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب جانے لگی کیونکہ اوپر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، گھر کا سارا انتظام تو نیچے ہی تھا۔ اسے کچن سامنے ہی مل گیا، لیکن اسے یوں اچانک کچن میں جاتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا تھا، نہ جانے گھر کے سارے مہمان کہاں چلے گئے تھے، کل رات تو یہاں پر بہت سارے لوگ تھے۔
अस्सलाम वालेकुम बीबी, आइए मैं आपको नाश्ता देती हूँ। मुलाजमा ने इसे सलाम करते हुए कहा। इसके चेहरे पर रौनक आ गई थी। कोई तो था इससे बात करने को, वरना ऊपर जो मुलाजिम थे उन्होंने तो सिर्फ मुस्कुरा कर ही इसे वेलकम किया था। वो भी बदले में मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। वालेकुम सलाम, घर के सब लोग कहाँ हैं? इसने पूछा। जी वो बड़े साहब की कराची से फैमिली आई हुई है ना, तो सारे एयरपोर्ट गए हुए हैं। आज वो वापस जाने वाली थी। अच्छी रौनक लगा के रखी थी सबने। आज देखिए कैसी खामोशी छा गई है। वो इसके साथ किचन की तरफ जाते हुए कहने लगी, हाँ कल तो काफ़ी अच्छा माहौल था, आज तो वाकई हवेली बेरौनक सी हो गई है। वो कुर्सी पर बैठते हुए इसकी बातों से इत्तेफाक करते हुए बोली, तुम्हारे साहब कब तक आएंगे? अभी वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाले थे कि शिजरा खुद ही पूछने लगी। अबे बीबी जी क्यों जी, आपको इनकी याद आ रही है? वो दांत निकालते हुए बोली। नहीं याद क्यों आएगी, वो कौन सा किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, रोज़ ही तो घर वापस आते हैं। मैं तो बस पूछ रही थी कि कब तक वापसी होगी। इसके दांत निकालने का मतलब वो समझे बिना बोली। वैसे तो 6-7 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, लेकिन शादी के बाद तो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लगे हैं। ज़रूर कोई बड़े मिशन पर निकले होंगे। ज़रूर कोई बहुत बड़ा केस होगा। साहब जी बड़े बहादुर हैं, बड़े बड़े केस हल करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ने सूरत भी इतनी प्यारी दी है। मैं तो अस्मारा बाजी को भी कहती हूँ कि अपने भाई की नज़र उतारा करो। इतने प्यारे बंदे को नज़र भी जल्दी लगती है। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन इसके अंदाज ने शिजरा को आग लगा दी थी। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं अपने शोहर को नज़र का टीका लगा कर भी रखूँगी। घर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़रों से बचाना बहुत ज़रूरी है। वो इसे ऐसी नज़रों से देख रही थी कि खुद ही पीछे हट गई। अरे बीबी जी आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं तो एक आम सी बात कर रही हूँ। वो देखते हुए बोली। ये ना हो कि बीबी गुस्सा होकर इसे फ़ौरन काम से ही निकाल दे। देखो लड़की, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे सामने मेरे शोहर की तारीफ़ इस अंदाज में करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो कितने प्यारे हैं और मुझे क्या करना चाहिए इन्हें नज़र से बचाने के लिए। और ख़बरदार जो आज के बाद तुमने इन्हें एक भी नज़र से देखा, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें इस नौकरी से निकालते हुए 1 मिनट लगेगा मुझे। वो बिना नाश्ता किए ही किचन से निकल गई थी। अरे बीबी जी आप तो मुझसे पर गुस्सा ही हो गई। कसम ले लीजिए कभी साहब को इस नज़र से नहीं देखा। वो तो बड़े भाई जैसे हैं। इसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोली। अच्छा तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं तो क्या भाइयों को इस तरह से देखा जाता है? आज के बाद ना तुम काम पर इनके जाने के बाद आया करोगी। आई बड़ी भाई जैसा है, वो इसे घूरते हुए बोली। अचानक ही किचन में कनीज़ बेगम दाखिल हुई। इन्हें देखते ही मुलाजमा फ़ौरन अपने काम में मगन हो गई। इसने मुस्कुराकर कनीज़ बेगम को सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने सर हिलाकर दिया था। लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कुछ दिन तक नई नवेली दुल्हन का रूप किसी को दिखाया नहीं जाता, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती है। कल जब सारा दिन घूंघट में रखा गया तो ये बात बताई गई थी ना। वो ज़रा सख्त लहजे में गोया हुई। जी आंटी, मुझे सादिया आंटी ने बताया था, लेकिन मैं कोई घर से बाहर तो नहीं जा रही, तो घर के अंदर ही रहती हूँ, वो समझाते हुए बोली। और क्या घर के अंदर तुम्हें कोई लोग नज़र नहीं आ रहे? कितने मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर मर्द हैं। इस तरह से मुंह उठाकर इनके बीच से गुजर रही हो, ये हमारे ख़ानदान की रवायत नहीं है। हमने तुम्हारी रस्म अभी तक नहीं की, क्योंकि हमारे ख़ानदान में शोहर की मोहब्बत का रूप रखा जाता है। जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ कमरे में मिल जाएगी। वो काफ़ी सख्ती से बोली। शिजरा बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई जब इसे पीछे से इनकी आवाज़ आई। नई बहू का नाश्ता इनके कमरे में पहुंचा दो। हर चीज़ कमरे में मौजूद हो, बाहर नहीं आनी चाहिए। वो कनीज़ बेगम का रवैया इसके साथ बेहद सर्द था। शायद वो इसे पसंद नहीं करती थी। शादी से पहले वो शरियार और स्मारा की शादी की शॉपिंग के दौरान 2-3 बार उनके घर रहे। कनीज़ ने कभी भी खुलकर इससे बात नहीं की थी। वो खुद भी चुपचाप रहने वाली औरत थी। इसे नहीं लगता था कि वो घर में ज़्यादा किसी से बात करती हैं, लेकिन इसके साथ इनका अंदाज़ बहुत ज़्यादा सर्द था, बल्कि कुछ हद तक तल्ख था। पहले तो इसे इनका रवैया हरगिज़ समझ नहीं आया, लेकिन कमरे में जाकर भी वो इन्हीं के बारे में सोचती रही। इसने नोट किया कल वलीमे के दौरान बहुत सारी औरतें इनके आसपास जमा इज़हार अफसोस कर रही थी। वो किस चीज़ का अफसोस कर रही थी पहले तो इसे समझ में ही नहीं आया। बाद में इसने स्मारा से इनके बारे में पूछा, तब इसे पता चला कि कल की पहली बीवी किरण इन्हीं की बेटी थी। उन लोगों ने शायद इनको बहुत ज़्यादा तंग किया होगा कल, तो इनका मूड ख़राब हो गया। लोगों ने बार बार किरण का नाम लिया था। यकीनन लोगों ने इनके सामने भी बार बार किरण का नाम लेकर इनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई होंगी। इनका मूड भी इसी वजह से ऑफ होगा। हो सकता है यही वजह हो कि वो इसे पसंद ही ना करती हूँ। आखिर इसने इनकी बेटी की जगह ली थी और इनसे मोहब्बत की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। चाहे ये शादी इसी दिन की वजह से टूट गई हो, लेकिन अपनी बेटी की जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल होता है।
یہ کیا شہریار، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھ کھلی تو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ اس وقت سوٹ میں تیار کہیں جانے کے لیے تھا۔ ہاں ڈارلنگ، آفس جا رہا ہوں۔ شادی کے چکر میں بہت لاپرواہی کر لی، کافی سارا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ سوچ رہا ہوں آج سارا کام نپٹا لوں، اگلے کچھ دنوں کا سارا کام ختم کر کے اپنی ساری پریشانی دور کر لوں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تو اسمارا کے چہرے کی رونق کہیں مند پڑ گئی۔ ارے یہ کیا، اتنی خوبصورت بیوی کے گالوں کی سرخی کم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، کل تو آپ کہہ رہے کہ ہم دونوں کہیں گھومنے جائیں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر جھکائے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولی۔ اوہو، میری خوبصورت سی بیوی کو اپنے ساتھ کہیں گھمانے پھرانے لے کر جانا تھا۔ اس ڈیٹ کو ہم شام تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں، شام تک آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بے حد قریب کر کے پوچھنے لگا۔ اس سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شہریار کی پیار بھری نظروں پر سر سے پیر تک سرخ ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پکا وعدہ کریں کہ آپ ٹائم پر آ جائیں گے۔ وہ اجازت دیتے ہوئے وعدہ لینے لگی۔ اوکے میری جان، آپ کا خادم شام ہونے سے پہلے حاضری دے دے گا، لیکن پھر آپ کے خادم کو انعام کی ضرورت ہوگی، اور انعام دیتے ہوئے آپ کو شرمانا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بے باک انداز میں بولا۔ شہریار، آپ کتنے بے شرم ہیں، ہر چیز کو اپنے مطلب کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم مجھے مطلبی کہہ رہی ہو؟ وہ پوری آنکھیں کھول کر حیرت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ہاں تو جو ہیں وہی کہہ رہی ہوں، وہ بنا ڈرے بولی۔ تو ٹھیک ہے بیگم، مطلب تو پھر میں آج رات کو نکالوں گا، اور پھر ایسے طریقے سے نکالوں گا کہ تمہیں ٹھیک سے پتہ چل جائے گا مطلبی کیا ہوتا ہے۔ وہ شدت سے اس کا گال چومتا اپنا بریف کیس اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی اپنے کام میں کافی زیادہ لاپرواہی کر چکا تھا، جس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتے رہی، شاید گھر میں کسی کو دوپہر میں فون نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو گھر میں اس کی بیوی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح فون کر دیتا، دل خوش ہو جاتا۔ کل رخشندہ بیگم نے باتوں ہی باتوں میں رسم کا کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم 1 ہفتے کے بعد کی جاتی ہے، جب تک لڑکی دولہے اور دلہن کی فیملی کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں جاتی، اور اپنے گھر کی بہو کو کہیں بھی جانے نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک دلہن کی مہندی کا رنگ نہ اتر جائے تب تک دلہن کا روپ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اسے اس کمرے سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ یہ ساری باتیں اسے کل سعدیہ بیگم نے بتائی تھی۔ ان کے خاندان کی کوئی بہت پرانی رسم تھی جو اسے عجیب لیکن بہت انٹرسٹنگ لگی تھی، لیکن سعدیہ بیگم نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، یعنی کہ اپنا روپ اپنے شوہر تک محدود رکھتی ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ کلب کے ساتھ اس کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی صرف اور صرف کلب پر اس کا حق تھا، اسی لیے اس نے کسی بات کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شام میں شہریار گھر واپس آیا تو جیسے اس کے چہرے کی رونق بھی واپس آ گئی۔ رخشندہ بیگم اس کا بہت سارا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی سعدیہ بیگم جیسا لالچ نہیں تھا کہ اگر وہ بہو کو خوش رکھیں گی تو ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ وہ دل سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ انہیں اس بات سے بالکل بھی غرض نہیں تھا کہ اگر اسمارا یہاں خوش رہے گی تو کلب کے ساتھ شزا بھی پرسکون زندگی گزارے گی، بلکہ وہ تو سچ میں اسے اپنی بیٹی مان ہی رہی تھی، ایک بیٹی کی طرح اسے محبت دے رہی تھی۔ ان کے لیے اسمارا بالکل ان کی بیٹی شزرا کی جیسی تھی، اور جہاں تک ان کی بیٹی کی خوشیوں کا سوال تھا تو یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔ اگر وہ اپنے لیے اپنی محبت کو خالص حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی تو پھر اس محبت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور بھی کر سکتی تھی۔ بیٹیوں کو خوشیاں ملنا تو نصیب کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی بہو کو خوش رکھیں تو ان کی بیٹی بھی خوش رہے گی۔ شزرا کی خوشیوں کو نصیب کہہ کر وہ صرف اور صرف اسمارا پر دھیان دے رہی تھی، جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ان کے بیٹے کی زندگی خوشحال بنانے کے لیے ان کے گھر آئی تھی۔ حد کرتے ہو شہریار، تم نے اسمارا سے وعدہ کیا تھا جلدی واپس آنے کا، اس کے باوجود بھی لیٹ آئے ہو۔ اب جلدی سے چینج کرو اور میری بہو کو کہیں گھمانے پھرانے لے کر جاؤ، پہلے ہی اچھا خاصا لیٹ ہو چکے ہو تم۔ اس کے گھر آتے ہی ماما نے اسے ڈانٹ دیا۔ ماما، آپ کی بہو رانی تو اب بھی یہاں نہیں بلکہ باہر گھمانے لے کر جا رہا ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہنی مون پر جا رہی ہے، اس نے انہیں گڈ نیوز دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو شہریار؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے کام کی مصروفیات دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ تم صرف اور صرف اپنے کام پر ہی دھیان دیتے رہو گے، شکر ہے تمہیں عقل تو آئی۔ کب تک جانا ہوگا تمہارا؟ ماما اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کاغان کا سن کر تو اسمارا کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی۔ کام پر لگا ہوا ہوں بھائی، شادی کی ہے میں نے، کوئی بورنگ قسم کا انسان تھوڑی ہوں جو صرف کام ہی کرتا رہوں گا۔ آج اسی سلسلے میں آفس گیا تھا، اگلے چند دن تک چھوٹے موٹے سارے کام ختم کر لوں گا، انشاءاللہ جمعرات کو ہم لوگ
جائیں گے اور اس کے بعد آنے والے 10 دن میری بیوی کے نام۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسمارا کے چہرے کو دیکھا جہاں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ دن خاموشی سے گزر رہے تھے، ایک ہفتہ کیسے گزرا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ کلب رات گھر واپس کب آتا کب جاتا اسے بالکل ہوش نہیں تھا، بس وہ اپنے کام سے لوٹ کر آتا، سو جاتا، اسے جگاتا نہیں تھا۔ ایک دو بار اس نے اس کے انتظار میں جاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ رات 3 بجے تک واپس نہیں آیا اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، لیکن اسے کوئی غرض نہیں تھا اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ ایسی زندگی گزار رہا تھا جیسے شزرا اس کے گھر میں ہی نہیں بلکہ اس کی نہیں کسی اور کی بیوی ہے۔ گھر میں سب کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ شزرا کے ساتھ وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ کلب اور اس کی شادی شدہ زندگی عام کپل جیسی نہیں ہے۔ کلب نے اس سے کہا تھا کہ یہ رشتہ تمہاری وجہ سے جڑا ہے، اسے سب کے سامنے تم کس طرح سے ہینڈل کرتی ہو یہ ذمہ داری تمہاری ہے، میری نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تم سے سچ جاننے کے بعد ہمدردی کرتا ہے یا بس یاد رکھنا کہ جس دن تم نے اپنی ناخوشی اس گھر پر ظاہر کی اسی دن میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا اور تم سے اپنا نام الگ کر لوں گا۔ کلب کی طرف سے یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہر حد پار کر سکتی تھی، لیکن کلب کا نام خود سے الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کلب سے سچی محبت کی تھی اور اسے یقین تھا کہ اپنی محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کر لے گی، لیکن ابھی اسے بہت وقت کی ضرورت تھی۔ کلب اس وقت غصے میں تھا۔ اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد کلب کا اتنی آسانی سے سب کچھ قبول کر لینا ہرگز آسان نہیں تھا۔ کلب کو وقت چاہیے تھا اور اسے وقت دے رہی تھی۔ کلب اسے بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کام پر چلا جاتا اور رات کو کب واپس آتا اس کی تو خبر بھی اسے نہیں اگلے دن ہوتی تھی۔ لیکن جس طرح وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ بے شک دکھاوے کے لیے صحیح، لیکن وہ اس کی بیوی تو تھی اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتا تھا؟ ایک ہفتہ گزر گیا، شہریار اسے لینے کے لیے آ گیا۔ آخرکار اس کی بھی پت پھیرے کی رسم ادا ہونے لگی تھی۔ شہریار کو تو امید تھی کہ جس طرح وہ اسمارا کے ساتھ رسم ادا کرنے آیا ہے کلب بھی اس کے ساتھ آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کلب نے کام کی مصروفیات کا بتا کر شہریار سے معذرت کر لی، جس پر شہریار نے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنایا تھا۔ شہریار نے اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ جب وہ ہنی مون سے واپس آئے گا کلب اس کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گا، جس پر کلب نے وقتی طور پر حامی بھر لی تھی۔ شزرا گھر جانے لگی۔ اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ کر سعدیہ بیگم کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی خوشی سے چہک رہی تھی اور کہاں ان کی بہو چپ چاپ خاموش تھی۔ وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرے کلب پر اس کا زور نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بات صرف اور صرف غالب صاحب کے سامنے ہی رکھ سکتی ہے۔ تو غالب صاحب کو بہت بار بتا چکے تھے کلب کا رویہ شزرا کے ساتھ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کون سا نیا شادی شدہ جوڑا اس طرح سے کرتا ہے؟ کلب شزرا کی شادی کو ایک ہفتہ پرانی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شزرا کے چہرے کی بے رونقی ایسی تھی جیسے اس کو شادی کو 20 برس گزر چکے ہوں۔ کلب کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ 7 دن کی دلہن اس کے ساتھ اجڑی ہوئی حالت انہیں اپنے داماد کے سامنے بری طرح شرمندہ کر گئی تھی۔ انہوں نے شزرا کو زیورات پہن کر ایک خوشحال بیوی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کلب بھی سب کے سامنے شزرا کے ساتھ بہت نارمل رہتا تھا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی نہیں گزار رہے۔ آج کلب وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا کیونکہ غالب صاحب نے فون کر کے بار بار اسے بتایا تھا کہ آج شہریار اور اسمارا شزرا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو شام کے وقت وہ گھر پر ہی موجود ہو، لیکن پھر بھی اس کی واپسی تب ہی ہوئی جب شہریار آ چکا تھا اور آتے ہی اس نے شہریار کو بتا دیا کہ ان دونوں کے ساتھ نہیں جا رہا کیونکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے بے حد مصروف ہے۔ دیکھو کلب، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میری بہن پورے ایک ہفتے کے بعد جا رہی ہے، کم از کم 3 دن وہیں پر رہے گی۔ شہریار سامنے والے صوفے پر اسمارا کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کلب بھی مسکراتا ہوا دوسرے صوفے پر شزرا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ 3 دن کیا، تم 3 ہفتے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے بے ساختہ جواب دیا تو سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ شاید کسی کو اس جواب کی امید نہ تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب لوگ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر شہریار مذاق کر سکتا ہے تو کیا میں نہیں کر سکتا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنی چند دن کی بیوی کو میں اتنے دنوں کے لیے کہیں جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں تو خود اپنے کام کی وجہ سے بہت مصروف ہوں، ورنہ میں خود اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ ابھی بھی شادی ہو اور چاہ کر بھی اسے وقت نہیں دے پا رہا۔ شزرا بھی زیادہ تر ناراض ہی رہتی ہے مجھ سے۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شزرا نے مزید اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، نظریں جھکا کر اس کی ایکٹنگ پر دل ہی دل میں داد دے رہی تھی۔ شزرا میری جان، تم خوش تو ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ تمہارے چہرے پر اداسی مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ۔ اگر تمہارے
ساتھ سب ٹھیک نہیں ہے؟ قلب تمہارے ساتھ صحیح تو ہے نا؟ وہ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں نا میری جان؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں شہریار سے بات کروں گی، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ آپ کی بیٹی اتنی اداس اور چہرے کی بے رونقی انہیں اپنی بیٹی کی اداسی اور چہرے کی بے رونقی انہیں بے چین کر گئی تھی۔ وہ رات ان کے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو رخشندہ بیگم اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اوہو ماما کیا ہو گیا؟ آپ کو کہیں سے بھی پریشان لگ رہی ہیں؟ میں آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں۔ قلب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس اپنی جاب کی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے پا رہے۔ ان کی جاب ہے ہی ایسی، کچھ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ میرے لیے وقت نہیں نکال پاتے، جس کی وجہ سے میں اداس ہو جاتی ہوں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں قلب کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ ماما وہ میری پسند ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کی ہاتھ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو ان کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ میری خواہش ہے، اللہ نے میری خواہش پوری کی ہے۔ آپ تو بیکار میں ٹینشن لے رہی ہیں، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، اور قلب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اپنے سارے کام ختم کر کے مجھے اپنے ساتھ کہیں گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں مطمئن ہوئی ہے یا نہیں، لیکن وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شہریار؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو دیکھا شہریار صوفے پر پریشان بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، شزرا کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بہن قلب سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے قلب کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن جو میں نے کیا وہ جلد بازی میں کیا۔ یقیناً میں نے جذباتی فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلط کر دیا۔ اسمارا یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ میں اپنی بہن کو روکنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روکنے کے بجائے اس کی ضد پوری کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ میں نے غلط کر دیا، مجھے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اسمارا مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی، مجھے اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی پریشانی سے بانٹ رہا تھا، جبکہ اسمارا کو اس کی پریشانی سمجھ نہیں آئی۔ شہریار کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا بھائی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ اب تو میرے خیال میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ بھائی اور شزرا ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش لگ رہے تھے، پھر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر تھی، یہی تو مسئلہ ہے اسمارا، وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے ساتھ خوش لگ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے قلب کے انداز میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صرف دکھاوا کر رہا ہے خوش رہنے کا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ اسمارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا دکھاوا کیوں کریں گے؟ شہریار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بات کریں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ شہریار نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اپنے خیالات بتا رہا ہوں بیوی، تمہیں میرا کوئی خیال سمجھ میں ہی نہیں آتا؟ چھوڑو یہ ساری باتیں، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ابھی تک اس کی پچھلی باتوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ چھوڑو باقی باتوں کو، جن کا مسئلہ ہے وہی سمجھ لیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اچھا بتاؤ، ہنی مون پر جانے سے پہلے شاپنگ کرنی ہے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا، نہیں شاپنگ بالکل بھی نہیں کرنی، میرے پاس بہت سارا سامان ہے، فی الحال شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تم میرے خیال میں تقریباً 3-4 ماہ شادی کے کپڑے میں ہی نپٹ جائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، میری بیوی کو تو بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ نہ جانے کون ہوتے ہیں وہ کم بخت مرد جو بیوی کی شاپنگ سے اتنا گھبراتے ہیں۔ میری بیوی تو شاپنگ کے نام پر مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ بے حد قریب کر چکا تھا۔ میں ابھی تنگ نہیں کر رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-3 ماہ بعد تنگ نہیں کروں گی۔ شاپنگ کے معاملے میں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، میں بھی آپ کے بہت سارے پیسے ضائع کرواؤں گی۔ وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پر خرچ کروں میری جان، مگر تم مجھے موقع ہی نہیں دے رہی، اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اچانک جسارت پر سرخ ہوتی اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ اس سے دور جاتی وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے اپنے قریب کھینچتا، اسے بیڈ پر گرا کر اس کے چہرے پر جھکا اور تمام رائے فرار بند کرتے ہوئے پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو گئی۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو، میری پکڑ بہت سخت ہے، کسی دن کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بالکل خاموش اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا قلب؟ بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے اسمارا کے خاطر اس معصوم لڑکی کو اپنا لیا ہے، تو اب اس سے جڑے اس حسین رشتے کو نبھاتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہو؟ تم چھوٹے بچے نہیں ہو جیسے ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔ ماشاءاللہ سے تم اب تم لڑکوں میں شامل نہیں ہوتے، ایک بھرپور مرد ہو۔ تمہیں کوئی بات سمجھاتے ہوئے اب مجھے عجیب لگتا ہے۔ کب تک کرن کے سائے کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ تم جواب دو مجھے، بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ اس نے تمہارے دل کی دنیا برباد کر دی، جواب دو مجھے۔ اب کیا تم اس لڑکی کے لیے اپنی زندگی تباہ کر دو گے؟ آخر کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ مجھے لگا تھا کہ تم اسے بھلا چکے ہو، لیکن نہیں، تم ابھی تک اس کی یادوں میں قید ہو، تم نہیں بھولے اب تک اسے، اور اس کے پیچھے تم اپنا برباد کر رہے ہو۔
جھوٹ کہتے ہو تم کہ تمہاری زندگی میں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اب تک تم اسے بھول چکے ہوتے۔ اسے وہ تمہارے ساتھ نہ جاننے کے باوجود بھی اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس سے نفرت کے دعوے دار ہو کلب، لیکن اسے چھوڑ کر تم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس کے لیے تم نے اپنی زندگی روک لی ہے۔ بس کرو کلب، آگے بڑھو۔ بس بہت ہو گیا، دادا جان اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ کلب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کتنی ہی دیر انہیں سنتا رہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں کلب، تم میری بات کا جواب دو۔ اس پر وہ غصے سے چلائے میں بھول چکا ہوں دادا جان، اس نے بہت دیر کے بعد جواب دیا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے، میں اسے بھول چکا ہوں، لیکن شزرا کے ساتھ آگے بڑھ نہیں پا رہا، کیونکہ شزرا سے میں کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، نہ ہی میری زندگی میں وہ لڑکی کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ میری نظر میں بس وہ ایک بے وقوف لڑکی ہے جو کہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بے وقوفی کر کے مجھے بے بس کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کے لیے اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہوں۔ وہ صرف ایک مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور جب تک میری بہن شہریار کے ساتھ خوش ہے، میں مجبوراً اس رشتے کو گھسیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے زبردستی کے رشتے پسند نہیں۔ شزرا ایک زبردستی کا رشتہ ہے، سو جائیں، بہت وقت ہو چکا ہے، آپ کو بھی نیند آ رہی ہوگی۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، کلب، محبت کرنے والوں کے ساتھ یوں بے روحی سے کام نہیں لیا جاتا۔ وہ معصوم تم سے محبت کر بیٹھی ہے، تم اس کی محبت کا یوں امتحان لوگے؟ یقین کرو، اسے بس ایک موقع کی ضرورت ہے۔ وہ تمہیں وہ خوشی دے گی جس سے تم منہ پھیر کر بیٹھے ہو، جس سے تم دور جانے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ ہر خوشی تمہارے حصے کی ہے، اسے بس ایک موقع کی ضرورت ہے۔ وہ تمہاری مسکراہٹ کو واپس لے آئے گی، بس اسے ایک موقع دو۔ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائے گی۔ میں نے اسے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے سچی محبت ہے۔ اس کی باتوں میں تمہارا نام لیتے ہوئے جو مٹھاس آتی ہے، وہ اس کی محبت کا سچا ثبوت ہے۔ جو وہ تم سے کرتی ہے، اسے بس ایک موقع چاہیے تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ وہ بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کلب خود اسے لینے کے لیے آیا ہے۔ اسے ملازمہ نے آ کر بتایا تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ ملازمہ کی بات پر اسے یقین نہ آیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اگر یہ مذاق ہوتا تو آج اس ملازمہ کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جو کل صبح کے اخبار میں آتا۔ لیکن ملازمہ کی بات سچ تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا اس کے ماما کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، جبکہ ماما سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ ماما کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، جبکہ اسمارا اپنے بھائی کے پہلے بار آنے پر اس کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ لو آ گئی تمہاری بیوی بھی، ماما اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، کہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، جاؤ جا کر چینج کرو، تھوڑا سا وقت ہے تمہیں گھر چھوڑ کر ضروری کام کے لیے نکلنا ہے۔ اسے آتے ہی دیکھ کر کہنے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اسے، ہاں بیٹا، کلب کو کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، اس لیے صبح وقت نکال کر تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی آگے بڑھو، کلب کی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی وہ اپنے سارے کام نپٹا کر تمہارے ساتھ چھٹیاں گزارنے جائے گا۔ تب تک تم بھی اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، کوئی بھی فضول ضد مت کرنا۔ کلب کی زندگی ایک عام انسان سے تھوڑی الگ ہے۔ اس کے سر پر ملک کو لے کر بہت سارے فرائض ہیں جو اسے سر انجام دینے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کلب کی طاقت بنو۔ ایک سپاہی کے لیے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی کلب کو سپورٹ ضرور دو گی۔ کلب ابھی تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، لیکن جلد ہی وہ تمہارے لیے وقت نکال دے گا۔ ماما اسے بے حد محبت سے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اتنی دیر میں کلب شاید انہیں یہی ساری باتیں بتا رہا تھا۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ابھی شادی شدہ زندگی میں غیر دلچسپی کا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ جو بھی تھا کلب کے اس بہانے سے اس کی ماں مطمئن ہو گئی تھی، جو اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ بابا، مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈنر کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جانے لگے تو کلب نے کہا، وہ صبح نہ جانے کیسے اپنے آپ ہی شزرا کو لے آیا تھا۔ سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ یہ ایک اچھی تبدیلی تھی جو سب کو ہی پسند آئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ واپس بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، دراصل بابا مجھے جانا ہے ایک مشن کے سلسلے میں۔ میری پوسٹنگ ایک گاؤں میں ہو رہی ہے۔ اس مشن میں تقریباً مجھے آسانی سے 3 سے 4 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے بات شروع کی، یہ کیا طریقہ ہے کلب؟ اسی لیے تو میں تمہیں یہ فیلڈ جوائن کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اگر تمہیں جانا ہے تو شزرا کو ساتھ لے کر جاؤ۔ بابا نے فیصلہ سنایا۔ بابا میں آتا رہوں گا، اسے وہاں لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جگہ کافی انکمفرٹیبل ہے، یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر پائے گی۔
جو جگہ رہنے کے لیے دی جا رہی ہے وہ بھی اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ گاؤں بہت خراب حالت میں ہے اور میں خود بھی اپنے دوست کے ساتھ وہاں رہوں گا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا کلب، اگر تم کہیں پر بھی جاؤ گے تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ جائے گی۔ ابھی تمہاری شادی کو بامشکل 1 ہفتہ ہوا ہے اور تم یوں یہاں سے بھی نکل پڑے، وہ بھی اکیلے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ لڑکی اس گھر میں تمہارے نام پر آئی ہے، تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اسے اتنی لاپرواہی تم جیسے جانتے نہیں۔ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ میں رکھا اگر لڑکی نے تمہاری عزت رکھی ہوئی ہے تو اسے مزید امتحان میں مت ڈالو۔ اول تو تم کہیں جا ہی نہیں رہے، اگر جانا ضروری ہے تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا تھا، کلب نے سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جائے تو ایک بار آپ جان لیں کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ اول وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، دوسرا بجلی آتی جائے تو 1 مہینہ واپس نہیں آتی۔ میں اسے آسانی دینا چاہتا ہوں، ایسے مشکل حالات میں لے کر ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ وہ جگہ اس کے رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہینڈل نہیں کر پائے گی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے موبائل سے ایک تصویر نکالتا ان کے سامنے رکھنے لگا تھا، جسے دیکھ کر بابا گہری سوچ میں جا چکے تھے۔ وہ جگہ واقعی شزرا جیسی لڑکی کے رہنے کے لائق نہیں تھی۔ اس جگہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مکان صدیوں پرانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیواروں کے سامنے ایک دروازہ، وہ بھی ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی۔ یقیناً اس گھر میں ایک ہی کمرہ تھا جو کہ مٹی سے بنا ہوا تھا۔ بابا آپ کو یہ جگہ اپنی لاڈلی بہو کے لیے پسند نہیں آئے گی، کلب بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن کلب کو اپنے بابا کی پریشانی بھی تو ختم کرنی تھی۔ یہ صرف ان کی نہیں بلکہ اس کی بہن کی بھی زندگی کا سوال تھا۔ اگر وہ یوں ہی چلا جاتا تو ممکن تھا کہ شہریار اور اسمارا کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہ رہتا۔ میں آتا رہوں گا بابا، میں ہر 15-20 منٹ دن میں چکر لگاتا رہوں گا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیٹا ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ شادی پر بھی لوگوں کو اچھا خاصا موقع مل گیا تھا، اور اب تم جانتے ہو تمہاری ذرا سی غلطی سے بات بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ بابا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس جگہ پر شزرا کا رہنا بہت مشکل تھا۔ کہاں وہ نازوں میں پلی نازک سی لڑکی اور کہاں یہ سب۔ بابا لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، اب لوگوں کی باتوں کے لیے میں اپنی بیوی کو اس طرح کی مصیبت میں تو نہیں ڈال سکتا نا۔ چلیں اب آپ آرام کریں، میں بھی نکلتا ہوں، صبح یہاں سے نکلنا ہوگا، سفر کافی لمبا ہے۔ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا تو بابا کچھ بھی نہیں بولے۔ ان کی پریشانی کو وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کام تھا جو اسے کسی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ شزرا بیٹا تم اپنا سامان پیک کر لو، کل صبح اپنے کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہے، تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ ابھی تو وہ دونوں کمرے میں ایک دوسرے سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن غالب صاحب نے کہا ہے کہ وہ تم کلب کے ساتھ بیچ کر ہی دم لیں گے۔ اب کوئی وہ غیر شادی شدہ انسان نہیں ہے جو یوں منہ اٹھا کر کہیں بھی اکیلے نکل جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا تمہارے ساتھ ہی جائے گا، اسی لیے تم بھی اپنی تیاری کرو۔ کلب کے واپس کمرے میں آنے سے پہلے سعدیہ بیگم شزرا کے پاس بیٹھی تھی تاکہ وہ اسے کلب کے بارے میں بتا سکے۔ غالب صاحب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ کلب کو شزرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منا کر ہی دم لیں گے، اور وہ اسی امید پر یہاں آئی تھی۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ واؤ بہت مزہ آئے گا، میں ابھی سامان پیک کرتی ہوں، وہ بہت خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم بھی مسکرا دی تھی اور اسے کام پر لگا کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا کہ انہیں صبح بھی نہیں بتایا؟ اگر آپ بتا دیں تو میں اب تک پیکنگ بھی کر لیتی۔ وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اپنے مشن کے سلسلے میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ اسے ہنی مون پر لے کر نکل رہا ہو۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میرا دماغ خراب نہیں ہے، وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ اور آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ میں آپ کو اکیلے کہیں بھی جانے دوں گی؟ آپ کو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے اس طرح سے چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے۔ وہ اسی کے انداز میں بولی سامنے آتے ہوئے بولی، جبکہ کمرے کے دروازے پر سعدیہ بیگم کان لگائے شزرا کے پاس سعدیہ بیگم فون کان سے لگائے شزرا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جس کا فون نہ لگنے پر رخشندہ بیگم نے سعدیہ بیگم کے فون پر کال کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر شزرا کو فون دیتی، ان کی لڑائی کی آواز پر کمرے کے باہر ہی رک گئی۔ شزرا میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت ہے، میں پہلے ہی اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہتر ہوگا کہ تم اس وقت مجھے بالکل بھی تنگ نہ کرو اور راستہ چھوڑو، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ میں آپ کی پیکنگ کر چکی ہوں اور میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ کو کہیں بھی اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، اس گھر کی نہیں جو آپ کہیں بھی جائیں اور میں یہیں پر رہوں گی۔ بیوی نہیں، ایک انچاہا وجود ہو جو میری زندگی میں میری اجازت کے بغیر آیا ہے، اور جو چیز میری مرضی کی نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تم میری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی شزرا، اور نہ ہی مجھ سے کسی بھی قسم کی امید رکھنا۔
वो बेहद गुस्से से बोल रहा था, जबकि इसकी सारी बातें रक्षंदा बेगम फ़ोन कान पर लगाए सुन रही थी। सादिया बेगम ने कमरे के अंदर जाने के बजाय वहीं से वापसी की राह ले ली। सादिया बहन, कलब इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहा है? मेरी बेटी पर क्यों चिल्ला रहा है? सबको खैरियत तो है ना? वो बेहद परेशानी से कहने लगी। जी सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल में दोनों में कोई नोक झोंक हो गई है। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मियाँ बीवी में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, वो समझाते हुए बोली, जबकि इनका दिल डर भी रहा था कि कहीं इनकी ये लड़ाई असमारा और शहरियार के रिश्ते पर बुरा असर न छोड़े। शहरियार बेटा, दरवाज़ा खोलो। वो थोड़ी देर पहले अपने कमरे में आया, अभी चेंज करके सोने की नीयत से बेड पर बैठा ही था जब दरवाज़ा बजने लगा। वो जल्दी से मामा के पास आया था, जो मुसलसल बेचैनी से दरवाज़ा खटखटा रही थी। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? इसे परेशानी से वजह जाननी चाहिए। कुछ खैरियत नहीं है बेटा, कलब और शिजरा की लड़ाई हो गई है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, न जाने वो दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। इनकी आवाज़ मुझे फ़ोन पर भी सुनाई दे रही थी। अल्लाह खैर करे। वो बेहद परेशान लग रही थी। शहरियार ने इन्हें समझाने की कोशिश की, मामा रिलैक्स हो जाए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नहीं, शादीशुदा जोड़ा है, लड़ाई झगड़े कौन से कपल में नहीं होते? आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। आप प्लीज़ परेशान मत हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। वो ये समझाते हुए कह रहा था, जबकि इनकी परेशानी को सोचते असमारा भी अच्छी खासी परेशान हो गई थी। आपको तो पता है ना आपकी बेटी किस तरह की तबीयत की मालिक है। ज़रा सी बात पर इसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो हंगामा कर देती है। यकीनन आपका दामाद फ़िलहाल इसकी सोच को समझने से कासिर होगा। आप आएँ, आपको रूम तक छोड़ के आता हूँ। वो इन्हें समझाते हुए कमरे में छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद इन्हें वापस अपने कमरे में आया तो बेड पर लेटने के बजाय वो सोफे पर आकर बैठा और टीवी ऑन कर लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो चेंज करके कमरे में आई तो इसकी सोच भी मुसलसल शिजरा और कलब की लड़ाई की जानिब थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कलब और शिजरा की यूं अचानक लड़ाई होना और बात घर के हर अफराद तक पहुंच जाना इतनी नॉर्मल बात नहीं थी कि सब रिलैक्स हो जाते। इसे यकीन था शरियार भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। वो बिना कुछ बोले बेड पर आकर बैठ गई। शरियार को मुखातिब करते हुए इसे इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। शिजरा और कलब की लड़ाई को लेकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और शरियार के साथ कितनी खुश थी। अभी रात में भी तो शरियार ने खुलकर इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन अब वो कब से टीवी पर नजरें जमाए किसी सोच में डूबा हुआ था। अब इसे अपनी मां का डर लग गया था। वटा सट्टा की शादी कामयाबी की तरफ कम ही जाती है। अब यकीनन शहरियार इससे अपनी बहन की तकलीफ का बदला लेगा। वो बेड पर बैठी मुसलसल सोफे पर बैठे शहरियार की तरफ देख रही थी, जिसे शायद वो नोट भी कर चुका था। इसने एक नज़र इसकी जानिब देखा। हाय जानम, यूँ चोरी चोरी देकर मार ही डालोगी? वो दिल पे हाथ रखते आह भर कर बोला, कहता इसे नज़र चुराने पर मजबूर कर गया। अच्छा देख लो, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम मुझे देख रही हो। वो इसके नज़र झुकाने पर बोला तो असमारा हैरान हुई। क्या वो भूल गया था कि इसकी माँ भी क्या कहकर गई थी? जानम, अपनी मलकियत को देखने, छूने और प्यार करने का हक हासिल है आपको। यूँ नज़रें ना चुराएं, अपनी परेशानी की वजह बताएं। वो इसे देखते हुए इसकी परेशानी नोट कर गया। शहरी शिजरा और कलब भाई की लड़ाई? डार्लिंग, इन दोनों की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मियाँ बीवी में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आगे जाकर मुमकिन है कि हमें भी हूँ। वैसे मेरी अम्मी को लड़ने झगड़ने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन तुम तो ज़ुबान अपने घर से साथ लाना ही भूल गई। मेरी अम्मी के तो सारे ख्वाब भी अधूरे रह गए। इसका अंदाज़ ऐसा था कि असमारा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अरे तुम तो मुस्कुरा रही हो, दूर से तुम्हारी मुस्कुराहट ठीक से नज़र नहीं आ रही, पास आकर मुस्कुराओ ना। वो इसकी मासूम सी हंसी को नज़रों में महफूज करते हुए बोला, जी नहीं, मुझे नहीं मुस्कुराना, मैं जा रही हूँ अम्मी की मेडिसिन उनको देने के लिए। वो उठकर कमरे से जाने लगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी अम्मी के ख्वाब अधूरे रह गए हैं। वो इसे देखते हुए बोला तो इसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। तो क्या मैं समझूं कि आप मुझसे डर गए हैं, इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हैं? वो फ्रेश होकर बाहर आई तो वो सोने के लिए लेट चुका था। सो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, वो आंखें बंद करते हुए बोला। वैसे इतने डरपोक लगते तो नहीं, आपकी किसी चीज़ से डरते हैं? आप मेरी मोहब्बत से या फिर मेरे यकीन से? इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। कलब ने एक नज़र इसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। मुझे सुबह सुबह निकलना है, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, वो बेजारी से बोला। असमारा तो कहती थी कि मेरे भाई बड़ा बहादुर है, लेकिन यहाँ तो इसका भाई एक छोटी सी लड़की से डर रहा है जो इसकी नज़र में एक बेवकूफ़ और पागल लड़की है। आपको अब तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, जबकि मैं आपकी खातिर अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह आपको बताऊँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ना जाने आपको किस तरह से यकीन आएगा। वो बेड पर लेटते हुए बेहद कम आवाज़ में बोली। कलब कुछ भी नहीं बोला था। वो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ये मजबूरी का तो इसके गले में बांध दिया गया था और वो इससे जान भी नहीं छुड़वा पा रहा था। इसका वजूद अपने कमरे में इसे तकलीफ़ दे रहा था। वो इससे दूर जाने के लिए ही इतने मुश्किल मिशन के लिए निकल रहा था, वरना इसके काम के लिए दूसरी टीम को रवाना
کیا جا رہا تھا، لیکن اپنی ڈسٹرب لائف کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بتائیں آپ کو کس طرح مجھ پر یقین آئے گا؟ ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت پر یقین آ جائے؟ جان دینے کی کوشش تو کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی نظروں میں ایک بیکار اور بے وقوفانہ حرکت تھی۔ تو آپ بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت سچی لگنے لگے، ایک وقتی جذبات نہیں بلکہ تعمر کا جذبہ لگنے لگے۔ اس کا رونے کا دل کر رہا تھا، لیکن ابھی تو شروعات تھی۔ اگر وہ ابھی سے ہی رونے لگی تو مقابلہ کیسے کرے گی اس کا دل، اس پتھر دل انسان کا؟ اس وقت میری جان چھوڑ دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کے چپ نہ ہونے پر وہ تھوڑی نیچلی آواز میں بولا تھا۔ کب سے اسے تنگ کیے جا رہی تھی، اب وہ اسے مزید اس کی بکواس سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے سو جائیں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ صبح میں اکیلے آپ کو جانے دوں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، یاد رکھیے گا آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، بچوں کا کھیل نہیں ہے وہاں رہنا، اپنی بچپنا سوچ سے باہر نکلو لڑکی، وہاں 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا یا نہیں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے پھر سے بولا، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ وہ جیسے چیلنج کر رہی تھی، باہر میں جاؤ۔ کمبل کھینچ کر وہ ایک بار پھر سے لیٹ گیا۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں جاؤں گی، بے شک باہر میں ہی لے چلیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے لیٹ گئی۔ جو بھی تھا وہ اسے اکیلے جانے نہیں دینے والے تھے، آخر وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے ایسے ہی تھوڑی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ یہاں تو گھر کی ملازمہ بھی اس پر نظر رکھے ہوئی تھی، وہاں تو گاؤں میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، اور وہ بالکل رسک نہیں اٹھا سکتی تھی۔ امی آپ پریشان مت ہوں، لڑیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے نا شزرا اور کلب بھائی میں ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے انہیں وقت لگے گا۔ اس وقت شزرا کی شرارتی طبیعت کلب بھائی کی میچورٹی کو سمجھ نہیں پا رہی ہوگی، اور نہ ہی کلب بھائی شزرا کو سمجھ پا رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو وقت کی ضرورت ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ابھی بہت سارا وقت لگے گا، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ شزرا کلب بھائی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انہیں محبت کرنے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ وہ ان کی شادی بھی ایسے حالات میں ہوئی ہے، وہ دونوں ہی شادی کو لے کر کنفیوز ہیں، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت چاہیے۔ فی الحال کلب بھائی کی نظر میں شزرا ایک بچکانہ حرکتیں کرنے والی بیوقوف سی لڑکی ہے جو ابھی اپنی کسی ضد کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہے۔ فی الحال کلب بھائی اس کی فیلنگ کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت سارا وقت درکار ہے۔ اب ان دونوں میں ایسا رشتہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان دوسرے کی بات نہیں مانے گا تو دونوں ہی پکڑ کر انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں جھگڑوں سے زندگی میں اس رشتے کو مضبوط مقام دیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے تب یہ لڑائی جھگڑا خود بخود ہی سلجھ جائیں گے، اور ان دونوں کی زندگی کے لیے آپ ٹینشن مت لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ فی الحال کلب بھائی شازی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ شازی یہ سوچ رہی ہے کہ کلب بھائی کو سمجھ چکی ہے، وہ دونوں غلط ہیں۔ یہ بات انہیں ہم نہیں بلکہ وقت بتائے گا، وقت انہیں بتائے گا کہ وہ دونوں کتنے غلط ہیں اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں کتنی غلطی کی ہے۔ آپ ان دونوں کے رشتے کو وقت پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کلب اور شزرا ایک مثال بن کر ہم سب کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کی نظریں اتارا کریں گی۔ آپ کی بیٹی اور داماد کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ایک پیاری سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ ان کی بہو جانتی تھی کہ انہیں کس طرح سے مطمئن کرنا ہے۔ کلب ناشتے کی میز پر آیا تو سبھی لوگ جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً ان دونوں کی لڑائی کی آواز کمرے سے باہر تک آئی تھی۔ کل رات کلب اور شزرا کی لڑائی میں کافی زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان کے سامنے خود کو سوتا ظاہر کر کے کروٹ بدل گیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ شزرا روتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے خود کو بہت زیادہ بہادر اور مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی بھی بہادر نہیں ہے۔ کلب کی بے روحی یقیناً اسے تکلیف دے رہی تھی، لیکن کلب نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کلب بھی خود بھی تکلیف میں رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو وجود کو اپنے کمرے میں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی برداشت کر رہا تھا۔ اس نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی اور جہاں بھی جائے گا وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ کلب نے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض ہو کر سوئی تھی۔ کلب نے اسے منانے یا چپ کروانے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، لیکن اس وقت تمام گھر والوں کے چہرے پر ناراضگی اور پریشانی دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے شزرا کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ سب کے سامنے ظاہر کرنے میں کامیاب تو ہو چکے تھے کہ ان کا رشتہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، لیکن کل رات کی لڑائی نے سب کو ہی جیسے پھر سے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی فیملی کو اپنی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس چیز میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں سب کچھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت
सब اس سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کو کیسے بتائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. گڈ مارننگ. وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھا. پیچھے سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا تو جہاں وہ مسکراتے ہوئے سب کو صبح بخیر وش کر رہی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا 2 منٹ ویٹ کر لیں, میں آتی ہوں. آپ کو تو بس صبح ہوتے ہی بیڈ چھوڑنے کی جلدی ہوتی ہے. وہ اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھی کلب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی. اس کے آنے پر جیسے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے. بابا نے مسکرا کر اسے گڈ مارننگ وش کیا. بیٹا, رات کو تم لوگوں کے کمرے سے لڑائی کی آواز آئی تھی, سب کچھ ٹھیک تو تھا نا؟ کلب نے کچھ کہنے بنا اسے مخاطب کرتے کلب سے کچھ بھی کہے بنا وہ اسے مخاطب کرنے میں بے حد محبت تھی. وہ اسمارا کی طرح اسے بھی چاہنے لگے تھے. بابا, جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ہاں, لیکن تھوڑی سی بدتمیزی کر دی تھی میں نے. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ایم سوری کلب, لیکن میں کیا کرتی؟ یہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے کسی کام کے لیے. میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تھوڑی نا, میں ان کو اکیلے کہیں پر بھی جانے نہیں دوں گی. بس اسی لیے میں کہہ رہی تھی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. یہ نہیں مان رہے تو تھوڑا بہت جھگڑا بھی ہو گیا, لیکن میں نے منا لیا اکیلے تو میں انہیں جانے نہیں دوں گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ کھینچ کر بولی تو کلب نے اسے گھور کر دیکھا. بیٹا, وہ جگہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے. مجھے وہ جگہ اتنی اچھی نہیں لگی کہ میں تمہیں وہاں بھیج سکوں, بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. بابا, جب ہم سفر ساتھ ہوں تب جگہ کون دیکھتا ہے؟ میں جاؤں گی ان کے ساتھ, اس نے مسکرا کر کہا. کلب بھی کچھ نہیں بولا تھا بلکہ اسے نظر انداز کرتا اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا. یہ تو تم نے ٹھیک کہا, لیکن وہاں رہنا بہت مشکل ہے, خاص کر تم جیسی لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اس لیے میں نے کلب کی بات مان لی ہے. اور اب وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی. بابا, میں نے کہا نا, اگر آپ کے ساتھ وہ شخص ہو جسے آپ چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی مشکل آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکے گی. اگر میرے شوہر باہر رہ سکتے ہیں تو میں بھی کیوں نہیں؟ بس فیصلہ ہو گیا, میں اکیلے نہیں چھوڑوں گی. یہ جہاں جائیں گی میں ان کے ساتھ جاؤں گی. وہ ضدی لہجے میں کہتی انہیں بہت معصوم لگی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, جیسی تمہاری مرضی, تم جاؤ, وہ جگہ دیکھ لو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے رہنے کے قابل ہے تو بے شک تم وہاں رہو, لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں. بابا نے مسکرا کر جیسے بات ختم کی تھی. کلب نے ایک بار پھر سے اسے گھور کر دیکھا, جس پر وہ آنکھیں پٹپٹاتی اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئی. یوں اچانک جانے کا فیصلہ کر لیا. کلب, کم از کم ہمیں بتا تو دیتے کہ تم شزرا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو, اور بتاؤ تو صحیح کہ وہ جگہ کیسی ہے اور تم لوگوں کی واپسی کب تک ہوگی. شہریار تو یہاں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں بولا, لیکن رخشندہ بیگم کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا, وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے کلب سے سوال کرنے لگے. واپسی کا تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. ویسے 4 ماہ کے بارے میں بات ہوئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کم از کم 6 مہینے لگ جائیں گے. یہ گھر اتنا زیادہ بڑا ہرگز نہیں ہے. چھوٹا سا گھر ہے, ملازم کا مسئلہ ہے, وہاں اس طرح کی سہولتیں موجود نہیں ہوں گی. کلب, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شازی تو کبھی ایسے ماحول میں نہیں رہی ہو, وہ کس طرح سے ایسے چھوٹے سے فلیٹ میں رہ سکتی ہے؟ اور جہاں تک تمہارا کہنا ہے وہاں کوئی میڈ وغیرہ بھی نہیں ہوگی, تو کام بھی سارے شازی کو اپنے ہاتھوں سے کرنے ہوں گے. اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اس نے تو کبھی خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا. رخشندہ بیگم پریشانی سے بولی. آنٹی, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اب 1 ہفتے پرانی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے رہا. کام تو مجھے کرنا ہی ہے. اگر شزرا میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں. آپ ساتھ ویسے بھی اگر اس کا شوہر ہی گھر پر نہیں ہوگا تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ میں نے کسی فلیٹ کی بات نہیں کی, بلکہ گاؤں کے چھوٹے سے مکان کی بات کی ہے. شزرا وہاں میرے ساتھ 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہے گی. اس کے ٹھنڈے ٹھار الفاظ نے شہریار کے ماتھے کی رگیں واضح کر دی تھی. اب تم وہاں گاؤں میں میری بہن کو لے کر جاؤ گے اور وہاں کی جاہل عورتوں کی طرح اپنے الفاظ درست کرو. شہریار, گاؤں کی عورتیں جاہل نہیں ہوتی, بس ان میں وہ ماڈرن عورتوں میں سے یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر اپنے گھر پر توجہ دیتی ہے, نہ کہ فضولیات پر. اور کچھ ناممکن بات تو نہیں کر رہا میں, سیدھی سی بات ہے, میرا ٹرانسفر ہو چکا ہے, اب مجھے وہیں پر رہنا ہوگا. اگر تمہاری بہن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی زبردستی تو نہیں. لیکن میں صاف بات کروں گا, وہاں جا کر شزرا کو کوئی عالیشان حویلی نہیں ملے گی. 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان ہے اور انہی میں کچن کا انتظام کرنا ہوگا. ضروریات زندگی کے لیے چھوٹا سا واش روم ہے, پانی سنبھال کر استعمال کرنا ہوگا. اور یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب شزرا میرے ساتھ جائے گی. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر نہیں تو میں ہر مہینے آتا رہوں گا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہر مہینے ایک دفعہ اپنی شکل دکھا کر اپنی سو کولڈ شادی نبھاتا رہے گا. اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے, شزرا کو اس جگہ کی تفصیل پتہ چلے گی تو وہ خود اس کے اتنے مشکل حالات میں جانے کو تیار نہیں ہوگی. وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے والے لڑکے بلا 2 بوند پانی کو بھی ترس جانے والی زندگی کیوں گزارے گی؟ ابھی تک تو وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی. وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ جس جگہ کلب جا رہا ہے کس طرح کی جگہ ہے. گاؤں کی تنگ زندگی جتنا
جینا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ فی الحال شزرا کو صرف گاؤں کا ہی نام پتہ چلا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالے۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسمارا کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اپنے بھائی اور شوہر کے درمیان اس ٹھنڈی جنگ کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ شہریار جتنی کوشش کر رہا تھا اپنی بہن کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، کلب اس کے لیے اتنی ہی مشکل بنا رہا تھا۔ وہ بار بار اسمارا کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی شادی شدہ زندگی میں۔ وہ کلب کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتا تھا، لیکن کلب کا یہ انداز اب اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی چھوٹی سی دھمکی بہت کام آ سکتی ہے، لیکن اب وہ اسمارا کا نام بالکل نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسمارا صرف کلب کی ہی نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی تو جان تھی۔ شہریار کو یقین ہو گیا تھا کہ کلب کی پہلی بیوی نے بھی اسے انہی وجوہات کی وجہ سے طلاق لی ہوگی۔ اس کے نخرے حد سے زیادہ تھے۔ پتہ نہیں اس کی بہن کو آخر اس میں کیا نظر آ گیا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا جب شزرا ایک بڑا سا بیگ گھسیٹتے ہوئے ہال میں داخل ہوئی۔ کلب میں تیار ہوں، میں نے اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لیا، باقی کچھ نہ کچھ ہم وہاں سے لے لیں گے۔ ویسے گاؤں میں دکانیں تو ہوتی ہوں گی نا؟ اپنا بیگ ایک طرف رکھا وہ کافی ایکسائٹڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ کلب نے گھور کر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ یہ نخرے وہاں جاتے ہی کھڑکی کے راستے بھاگ جائیں گے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اپنی محبت پکڑ کر رکھنا، یہ نہ ہو کہ ایک وقت کے فاقے پر محبت ہاتھ سے پھسل جائے۔ اس کا وہی چیلنجنگ انداز۔ شزرا نے بے حد معصومیت سے آنکھیں چپکائی۔ بالکل بے فکر ہو جائے، میں نے اپنی محبت کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ اگر ایک وقت کا فاقہ تو کیا ساری زندگی کی بھوک بھی میری محبت میں 1% کی کمی نہیں لا سکتی۔ وہ یقین سے بولی تو کلب نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ گھر آیا تو کافی زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اسمارا اور ماں کو مخاطب کیے بنا وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس کے غصے سے کمرے میں جانے پر رخشندہ بیگم نے اسمارا کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے خود بھی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، نہ جانے شہریار کیا ری ایکٹ کرے گا، لیکن اس کا غصہ جائز تھا۔ ایک تو یوں اس نے اچانک سے شزرا کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایسی جگہ پر جہاں شادی کے شروع کے دنوں میں کوئی بھی اپنی بیوی کو ایسی گھٹیا اور گندی جگہ پر لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ کہاں وہ صبح اسمارا کو اپنے ساتھ سوات کی حسین وادیوں میں لے کر جا رہا تھا، اور کہاں وہ اسمارا کا پاگل بھائی اس کی بہن کو گاؤں کی گندی اور کچی سڑکوں پر لے کر جا رہا تھا۔ شہریار، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، میں چائے نہیں پینا چاہتا، میں اوپر چھت پہ جا رہا ہوں، تم پیچھے مت آنا۔ اس وقت میرا دماغ خراب ہے، اور سیریسلی مجھے تمہارے بھائی پر بہت غصہ آ رہا ہے، جسے میں تم پر بالکل بھی نہیں اتارنا چاہتا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے ہرٹ ہو۔ اسی لیے اس نے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، جو اس کے دل میں تھا وہ اس نے سامنے بول دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے مزاج کو سمجھ جائے، اور وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، میں تو سوچ کے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، کتنی خوبصورت نظارہ ہوگا نا گاؤں کا، کتنا مزہ آئے گا۔ نہ جانے کب پہنچیں گے ہم گاؤں میں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ کلب اس کی باتوں سے بے حد تنگ آ چکا تھا۔ کون سی خوبصورتی ہوگی گاؤں میں، ذرا تفصیل سے روشنی ڈالو، تمہیں کیا لگتا ہے گاؤں کیسا ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کم آواز میں بولی۔ اسے یقین تھا اس کا نرم لہجہ ضرور طنزیہ تھا، محبت اور چاہت سے بات کرنا وہ جانتا ہی کہاں تھا۔ کون سی خوبصورتی ہوگی وہاں کچی سڑکوں پہ مٹی کیچڑ، کس چیز کو خوبصورتی کہتی ہو تم؟ 2 دن وہاں رہو گی تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور خوبصورتی جو تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہے نا، آج ہی نکل جائے گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لیکن کلب، بات سنو میری، تم لڑکی، تمہاری فضولیات نہیں سن سکتا میں۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ منہ پر ٹیپ لگا دوں گا۔ گھر میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا کیونکہ وہاں پر تمہیں سپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن یہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اب تمہارا منہ جب بھی کھلے کسی کام کی بات کے لیے کھلے، فضول میں نہیں، ورنہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ اسے گھورتے ہوئے بولا تو شزرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی، جیسے وعدہ کیا ہو کہ اب وہ کچھ بھی نہیں بولے گی۔ لیکن ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے کہ اس کا نان سٹاپ ایک بار پھر سے باجا بجنا شروع ہو گیا۔ یہ ہم کون سی جگہ پر آئے ہیں کلب؟ وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے کو باہر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس مکان کو ایک ہی نظر میں دیکھ چکی تھی، جو کہیں سے بھی رہنے کے لائق نہیں تھا۔ ایسے مکان میں تو اس کے نوکر بھی نہیں رہ سکتے تھے، اور وہ اسے یہاں رہنے کے لیے لایا تھا۔ تمہارے خوابوں کا محل ہے، یہاں آنا چاہتی تھی نا، آؤ چلو، وہ سجاؤ خواب۔ محترمہ، یہیں آئے ہیں ہم، اور یہیں پر رہنے والے ہیں اگلے 4 سے 5 یا شاید 6 مہینے تک۔ اور اپنا بیگ اٹھاتا اندر چلا گیا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ منہ بناتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی، جہاں زمین پر فرش تک نہیں تھا۔ وہ کیا کیا سوچ کر گاؤں کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی، اور یہاں اسے کیا مل رہا تھا؟ یہ کچا اور ٹوٹا پھوٹا مکان
कलब ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये जगह बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पछताने का क्या फ़ायदा। अब तो वो अपनी मर्ज़ी से इसके साथ यहाँ आई थी और वैसे भी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजरनी थी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता था कि वो महल में रहे या किसी छोटे से मकान में। अगर तुम चाहो तो अब भी वापस भिजवा सकता हूँ, यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वक्त बर्बाद करोगी तुम, और मेरी तरफ से जो उम्मीद लगा के रखी है इसे ख़त्म कर दो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी या किसी भी औरत की कोई जगह नहीं है। इसके कमरे में आने पर वो इसे देखते हुए बताने लगा, ये आलीशान मकान देख कर ना मेरा पहले ही ये आलीशान मकान देख कर ना मेरा पहले ही मूड ख़राब हो गया है, मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत है। इसके कहने की देर थी कि वो मुँह बना कर बोली, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं ख़त्म करके आता हूँ, तब तक तुम इस घर की सफाई करो, कम से कम रहने के लायक तो बने। और बेकार बैठने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मुलाजिमा नहीं आने वाली, जो करना है तुमने ही करना है। और जैसा कि तुम मेरी आसानी के लिए आई हो, तो मुझे रहने में कोई मसला ना हो। जब तक मैं आता हूँ ये मकान शीशे की तरह चमक जाना चाहिए। वो एक और बात, मेरी बीवी बनने का शौक़ है ना तुम्हें, तो मुझसे जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी तुम ही निभाओगी। मेरी बीवी होने के नाते ये घर तुम्हारा है, जिसे निखारना संवारना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, में शामिल होता है। सो मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमने रात यहीं पर गुजारनी है, याद रखना। वो अपना बैग अंदर रखता वहीं से बाहर निकल गया, जबकि शिजरा भी इस घर में मज़ीद एक सेकंड नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। वो बाहर बैठी हुई थी, कलब इसे छोड़कर कहीं चला गया था, पता नहीं इसने कब तक आना था। शिजरा तो आने वाले वक्त का सोचकर एक नज़र इस मकान को देखकर फ़ौरन नज़र फेर लेती थी। वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी, लेकिन कलब ने ये कहकर कि तुम्हारी मोहब्बत खिड़की के रास्ते भाग जाएगी, इसे चैलेंज कर दिया था। इसने एक नज़र टूटी हुई खिड़की पर डाली। तौबा, मेरी मोहब्बत इस खिड़की से भागे कि मैं इस खिड़की को ही ना तोड़ दूँ, वो खुद से कहती एक बार फिर से चेहरा फेर गई। जो भी था, इसे छोटे से मकान में इसका मूड बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। वो अच्छी उम्मीद लेकर आई थी। अब वो इसको घर को साफ़ करने के बारे में सोच रही थी कि छोटी सी चार दीवारी की दूसरी तरफ से तीन चार औरतें सर पर पानी के घड़े लिए हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी, जब अचानक इसे घर में देखकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, आप कब आई? कलब सब भी आ गए हैं क्या? औरत ने रुक कर पूछा। वालेकुम सलाम, हाँ हम आ गए हैं शाम को ही, लेकिन तुम लोग कलब को कैसे जानती हो? इसने औरत से पूछा। अरे बीबी जी, कलब साहब को कौन नहीं जानता, आपको उनको तो ये पूरा गांव जानता है। इन्हीं की वजह से तो आज हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वरना चौधरी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। हमने कलब साहब से कहा था कि आने से पहले मैं बता दें ताकि हम इनका घर साफ़ करवा दें, लेकिन उन्होंने तो हमें अपने आने की खबर ही नहीं दी। इसने अफसोस से बताया। हाँ, दरअसल इनका अचानक ही आना हुआ। शिजरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए सोचते हुए कहने लगी, बीबी जी फिर तो ये बहुत गंदा पड़ा होगा, आप इजाज़त दें तो हम सफाई करवा दें, इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी औरत ने घर के अंदर झांकते हुए कहा, जिसे शिजरा को उम्मीद की किरण नजर आई। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? इसने खुशी से कहा। क्यों नहीं बीबी जी, आपके शौहर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम आपके लिए इतना नहीं कर सकती? वो घड़ा एक तरफ रखते हुए इसे कहने लगी। शिजरा तो खुशी हो गई थी। इन चार औरतों ने थोड़ी ही देर में घर को साफ़ कर दिया। वो सोच रही थी ना जाने कैसे करेगी ये सब कुछ। इन औरतों ने तो इसे किसी काम को हाथ भी ना लगाने दिया था। अरे वाह, अब तो ये घर काफ़ी अच्छी हालत में आ गया है। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। कम अज़ कम रहने के तो काबिल बन गया। इस मकान को देखते हुए इन औरतों का शुक्रिया अदा किया था जो इसकी मदद के लिए इसके बाद अब फिर से अपने घरों की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। अरे शुक्रिया की क्या बात है बीबी जी, आप तो हमारे माई बाप हैं। आपके शोहर की वजह से तो अब वो जालिम चौधरी हमें तंग नहीं करता, वरना हमने तो अपनी ज़मीनें ही इसने तो हमारी ज़मीनें ही हथिया ली थी। कलब साहब का शुक्रिया अदा कीजिएगा, इतना कम है। वो इसके हाथ में थामते हुए इतना काम है, वो इसके हाथ थामते हुए बोली। शिजरा को कलब की बीवी होने पर फ़ख्र हुआ था। बीबी जी, आपको कल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आ जाएंगे सुबह, और बाकी जो बचा है वो भी हम कर देंगे, एक लड़की ने कहा, जब अचानक कलब अंदर दाखिल हुआ। किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम जिसके हैं वही कर लेगी। इसका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा रूड था। सलाम साहब जी, हम तो बीबी जी की मदद कर रहे थे, एक लड़की बोली। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी को यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं अपनी मदद कर सकूँ। आप लोगों को पहले ही
आप लोगों को पहले ही कह चुकी हैं, पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कल अब अंदाज़ा लगा चुका था ये सारे काम शिज़रा के बस की बात नहीं। अगर वो मदद करना चाहती हैं तो आपको क्या मसला है? अच्छा है ना, वैसे भी इस गंदे घर को साफ़ करना आसान काम नहीं है। अच्छा ही है ना कि आप भी तो इनके लिए इतना कुछ करते हैं, अगर थोड़ा सा काम करती हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो इसके कान में बिल्कुल करीब आते हुए बोली थी, तुम चुप रहो, अगर मैं इन लोगों के लिए काम आता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे बदला चाहता हूँ। मुझे बदला सरकार देती है। वो भी कम आवाज़ में बोला, लेकिन काफ़ी रूड होकर। आप लोग जाएं, काफ़ी देर हो गई है। वो इनको जवाब देता है, एक बार फिर से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। ठीक है साहब जी, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, हम तो आपकी मदद करना चाहते, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। खुश रहें। वैसे आपकी बीवी बहुत सोहनी है, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि वो औरतें कुछ कहती, शिज़रा बोली, एक तो ये सारी औरतें पहले इसकी बहुत सारी मदद कर चुकी थी, ऊपर से ये प्यारी सी दुआ भी तो शिज़रा का दिल ही जीत लिया था। जबकि कलब बिना कुछ बोले अपने घर में दाखिल हो गया। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े निकालो, मुझे बाहर जाना है, घर कुछ खाने के लिए लाना होगा। इसके अंदर दाखिल होते कलब ने कहा। इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। कलब ने पहली बार इससे कोई काम कहा था। सच में इसे करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। जब से वो यहाँ आई थी, हर चीज़ का बहुत ख्याल रख रही थी। वो जब से बीमार होती तो इन्हें अपने गार्डन का होश भी ना रहा था। इतना खूबसूरत गार्डन चंद ही दिन में बहुत बुरी हालत में आ गया था। लेकिन अब अस्मारा एक बार फिर से इसे संवारने लगी थी। गार्डन खूबसूरत था। आजकल वो ज़्यादा वक्त इसी बगीचे में गुजारती थी। कल वो जाने वाली थी तो सोचा जाने से पहले वो माली को इस बगीचे के बारे में ठीक से मालूमात दे दे, ताकि वो कुछ भी ख़राब ना करे। कलब और शिज़रा के जाने की खबर इसे मिल चुकी थी। इसे लगा था कि शहरयार का मूड ख़राब होगा, लेकिन सुबह जाते हुए वो इससे बहुत अच्छे तरीके से मिलकर गया था और रोज़ की तरह इसे फ़ोन करके ना जाने कितनी बार मिस यू भी कहा था। सुबह वो इसे बता कर गया था कि आज इसे बहुत सारा काम होगा, हो सकता है वो इसे फ़ोन या मैसेज ना कर सके। ये सिर्फ़ एक ही बात थी। शहरयार ने आज भी इसे बहुत बार ये सिर्फ़ एक बात ही थी। शहरयार ने आज भी इसे बहुत दफ़ा फ़ोन किया था, ना जाने कितनी दफ़ा इसे मैसेज किया था। वो सच में एक बहुत ही केयरिंग शौहर था। अस्मारा खुद को खुशकिस्मत कहती थी। अभी तो न जाने कितनी देर वो मालिक बागीचे के बारे में बताती रहती कि शहरयार की गाड़ी आ रुकी। वो आगे पीछे जाने के बजाय इसे गार्डन में देखता सीधा वहीं आ गया था। आई मिस यू सो मच जान, वो इसका माथा चूमते हुए रोज़ की तरह बोला, जिसके जवाब में अस्मारा ने मुस्कुरा कर इसकी मोहब्बत को वसूल किया था। चलो जल्दी से मुझे मेरे कपड़े निकाल दो ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, बहुत थक गया हूँ। वो इसके कंधे पर हाथ फैलाते हुए इसे अंदर ले जाने लगा। शहरयार, आपके कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं माली को बागीचे के बारे में सब कुछ बता के आती हूँ। इसने इसे देखते हुए बागीचे की तरफ जाने लगी। अस्मारा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं अहमियत दूँ वो भी बदले में मुझे इतनी अहमियत दे। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। शहरयार, मैं आपको इग्नोर तो नहीं कर रही, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि अगर हम ऐसे चले गए तो माली बागीचे को ख़राब कर देगा। अभी तो ये बेहतर हालत में आया है। वो इसे समझाते हुए अपनी ही धुन में बोली। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा मुझे किसी भी चीज़ के लिए इग्नोर होना पसंद नहीं। वो बेहद सख्त लहजे में बोला। शहरयार, ये बागीचा बहुत खूबसूरत है, अगर ये तुम कमरे में जाओ, मैं कमरे में आकर तुमसे बात करता हूँ। वो बेहद सख्त लहजे में कहने लगा। इस बार इसके लहजे को अस्मारा ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। वो बिना कुछ भी बोले यहाँ से चली गई थी। शहरयार अभी तक कमरे में क्यों नहीं आया? वो तो काफ़ी देर से इसके कपड़े निकाल कर बैठी हुई थी। 2-3 बार इसका दिल चाहा कि वो चली जाए शहरयार को देखने के लिए, लेकिन इसके गुस्से का सोचते वो वहीं से वापस आ गई। इससे ऊपर आए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब इसे परेशानी होने लगी थी कि ये ना हो कि शहरयार नीचे कहीं मुलाजमों पर गुस्सा निकाल रहा हो। जाकर देख ही आती हूँ, ये ना हो कि मेरी वजह से बेचारे मुलाजिम ना डांट खा रहे हों। पता नहीं आजकल इन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है। वो सोचते हुए उठकर बाहर की जानिब जाने लगी, जब सामने से शहरयार मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। कहाँ रह गए थे आप शहरयार? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इसकी खुशगवार मूड को देखकर इसकी टेंशन भी ख़त्म हुई थी। तुम कहाँ जा रही हो डार्लिंग? चाय बाद में पियेंगे, पहले थोड़ा रोमांस ना हो जाए। वो बाकी से कहता है, इसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ
अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। इसकी बेबाक हरकत पर वो घबरा कर आगे पीछे देखने लगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती असमारा, तुम्हारा शोहर मैं हूँ और तुम मुझे छोड़कर सारी दुनिया से डरती हो। मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने तुम्हें मेरी बाहों में देख भी लिया तो कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा। वो इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, जी नहीं, मैं आपसे नहीं डरती, बस आपकी ये बेबाक किस्म की हरकतें हैं ना, मुझे ये डरने पर मजबूर कर देती हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा, बुरा लगता है शहरयार। वो अपना पॉइंट इसके सामने क्लियर नहीं कर पा रही थी। यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कैसा लगता है या कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहूँ जीऊँ। तुम्हें भी मैं पूरा हक देता हूँ, तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे रह सकती हो। किसी से डरने या किसी की सोच से घबराने की हर की ज़रूरत नहीं है। वो इसे बेहद मोहब्बत से समझा रहा था। असमारा ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। उफ़, तुम्हारी मुस्कुराहट, कभी कभी दिल करता है खा जाऊँ तुम्हें, फिर यह सोच कर रह जाता हूँ कि बीवी के बगैर गुजारा नहीं है। अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, वो ज़ुमानी अंदाज में कहता इसे लम्हे में सुर्ख कर गया था। तौबा है शहरयार, शर्म तो आपको छू कर नहीं गुजरी। असमारा शर्म से सुर्ख होते हुए बोली, यार ये शर्माने वाला काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। जितना चाहे शर्मा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। इसके लबों पर अपने एक बेताब सी जसारत करता वो मज़ीद गुस्ताखियों पर उतर आया था। वैसे आप थे कहाँ? मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। नीचे क्या कर रहे थे आप? मामा तो सो रही हैं। इसे अचानक ही याद आ गया था, तुम्हारी नज़रअंदाजी की वजह दुनिया से मिटा रहा था। तुमने कहा था ना कि मैं दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खासकर इस शख्स की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसके लहजे में किसी तरह की कोई सख्ती या कोई सर्दपन नहीं आया था। वो इसी अंदाज में मोहब्बत से इसे देखते हुए बोला, जबकि इसके लफ्ज़ों ने इसे परेशान कर दिया था। क्या मतलब शहरयार, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। वो परेशानी से बोली, देखो मेरी बात सुनो, मामा अकेली होती हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने इन्हें वो गार्डन बना कर दिया था ताकि वो वहाँ अपना वक्त गुजारें, बोर ना हो। मामा की सेहत अब इस गार्डन को संभालने वाली हरगिज़ नहीं है। इनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है तो वो गार्डन को वक्त नहीं दे पा रही। ऐसे में तुम उस गार्डन को वक्त देती हो, सारा वक्त वहाँ पर गुजार देती हो, सारा दिन तुम्हारा वहाँ पर गुजर जाता है, तो तुम्हें यकीनन सारा दिन मेरी तो याद आती नहीं होगी, जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैंने इस इग्नोरेंस की वजह को मिटा दिया। वो पुरसकून सा बोला था, जबकि असमारा को समझने में देर ना लगी कि वो गार्डन का बेड़ा गर्क कर चुका है। मैंने आपको कब इग्नोर किया शहरयार? मैं कब आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? क्या? वो हैरानगी से पूछने लगी थी। इसके मामले में वो इतनी लापरवाह तो हरगिज़ नहीं थी कि वो इसे मैसेज करता और वो इसे जवाब ही ना देती। ऑफिस से घर आते हुए मैंने तुम्हें मैसेज किया, यकीनन इस वक्त वहाँ गार्डन में थी, जिसका तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। और सच में मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बल्कि चुभी है। और फिर तुम इस गार्डन के लिए मुझसे बहस कर रही हो, मुझे बुरा तो लगेगा ना। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम मुझे इस तरह से नज़रअंदाज करने लगी हो। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो किसी भी तरह पसंद नहीं आ सकती। असमारा, ये बात याद रखना, मेरी बहन मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए इग्नोर नहीं किया, और मैं तुमसे भी ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ या नहीं? वो इसे देखते हुए अपने पास किए पूछने लगा। मेरा फ़ोन अंदर कमरे में था, मुझे सच में पता नहीं चला कि आपने मुझे मैसेज किया। शहरयार, मेरे लिए आप बहुत अहम हैं, मैं आपको इग्नोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आपको शिकायत का मौका ना मिले। वो सच में शर्मिंदा हो रही थी। इसने फ़ोन वाकई अपने कमरे में छोड़ दिया था और वो नीचे गार्डन में थी। ये गलती माफ़ी की ये गलती माफ़ की, लेकिन आइंदा कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। इसके लबों पर झुकते हुए वो इस मौजू को ख़त्म कर देना चाहता था, जबकि असमारा ने इसे अब कभी भी नज़रअंदाज ना करने का फ़ैसला किया था। इसके मैसेज का जवाब ना देने का मतलब इसे नज़रअंदाज करना था। ये जानकर तो अब अपने मोबाइल को लेकर वो किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं कर सकती थी। इसका शोहर कब किस बात का बुरा मान जाए, इसे पता ही नहीं चलता था। अब इसके मूड को समझने के लिए इसे अच्छा खासा वक्त दरकार था। वो खाना लेकर आया तो शिज़रा इसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो जल्दी घर नहीं आना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि वो अकेली है, इससे जल्दी आना पड़ा। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाला इंसान हरगिज़ नहीं था। इसकी छोटी सी बीवी वक्त से पहले अपने सर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल चुकी थी। आज बेदहानी में ही इसने अपना और इसका मुवाजना कर डाला। एक छोटी सी ज़िद्दी सी लड़की, जिसे पता नहीं क्या था इसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला था, मोहब्बत के नाम पर अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल चुकी थी। वो इसकी मोहब्बत को अभी समझना ही नहीं चाहता था। इसके लिए इसकी मोहब्बत कभी थी ही नहीं। इसकी नज़र में अब भी इसकी मोहब्बत सिर्फ एक गलत फ़ैसला था, जिसका एहसास इसे आने वाले वक्त में होना था। वो नहीं चाहता था कि इसके साथ मोहब्बत बड़ी ज़िंदगी के ख्वाब देखे, क्योंकि जो मुमकिन ही नहीं था वो इसे ज़िंदगी में ख्वाब क्यों दिखाता।
وہ حقیقت کی دنیا میں رہنے والا انسان تھا، وہ اسے بھی جھوٹی دنیا کے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو قبول کرے، زندگی ایسی ہرگز نہیں ہے جیسی اس نے سوچ رکھی ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر مرد ایسا ہی ہو جیسے اس کا بھائی ہے، جو ہر وقت اس کے نخرے اٹھائے، اس کی فرمائشوں کو پورا کرے۔ کلب یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ اس کے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شزرا کے ساتھ آگے بڑھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا یا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ کرن کو اپنی زندگی سے نکال کر اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ اس کی فیملی کو لمبے عرصے سے لگ رہا تھا کہ کلب نے کرن کے لیے اپنی زندگی ختم کر لی اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس کی بچپن کی ساتھی تھی، اسے دکھ تھا اس انتہائی قدم پر، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال اس لڑکی کے نام پر برباد کیے تھے، لیکن اس سب کے بعد اس لڑکی کی خواہش رکھنا اور اس کے لیے اپنی زندگی روک دینا، یہ سب کچھ کلب کی سوچ نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے سکے چاچا کی بیٹی تھی۔ ایک ہی گھر میں اس نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزاری تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بہت مایوس ہو گیا تھا اور پھر اس نے پولیس فیلڈ جوائن کر لی۔ یہاں آتے ہی بہت سارے کیسز کا سامنا کرنا پڑا کہ سختی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی، لیکن اس سختی کو گھر والوں نے کرن کی بے وفائی کا دکھ سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ اسے کرن سے ایسی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ گزارے چند سال میں وہ اس کے لیے بہت مخلص تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جڑے رشتے کو بہت ایمانداری سے نبھایا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی زندگی میں کمی تو آ گئی تھی جسے وہ چاہ کر بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنی ناکام شادی شدہ زندگی کو سوچ کر ہمیشہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے کیا نہیں دیا، اپنی وفائیں، اپنی محبتیں، یہاں تک کہ اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ اس کی خواہشیں بہت بڑی تھی اور کلب اس کی خواہشوں کی خاطر اپنی عزت پر داغ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس سے چھوڑ کر وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس کی چوائس شزرا جیسی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے ایک میچور لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جو لڑکی اس کی زندگی میں آئے کم از کم زندگی کے تلخ پہلو سے واقف ہو۔ اس کا پہلا تجربہ بہت برا رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ان میچور لڑکی کے بارے میں ہرگز نہیں سوچتا تھا۔ شزرا کے لیے وہ کیسے کچھ بھی سوچ سکتا تھا۔ اس کے لیے زندگی ہی مذاق تھی، جب چاہے زندگی کو ختم کر دو، صرف ایک نظر میں محبت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے ہر حد پار کر دینا۔ اگر شزرا کے نزدیک یہ محبت تھی تو وہ اسے محبت نہیں کہتا تھا، وہ اسے صرف بچپنا اور بیوقوفی تھی۔ کیا یہاں صرف ایک سنگل بیڈ ہے؟ وہ پورے کمرے میں پہلے نظر دہرا چکا تھا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ آپ ایک بار سارے گھر کی تلاشی لے لیں، ہو سکتا ہے میں نے کہیں دوسرا چھپا دیا ہو۔ اس کے عجیب سے سوال پر شزرا نے عجیب سا جواب دیا، کیا ہم دونوں یہاں سوئیں گے؟ اس چھوٹے سے سنگل بیڈ کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیا ہم پہلی بار ایک بیڈ شیئر کریں گے؟ اس کے سوال پر ایک بار پھر سے سوال آیا۔ میرے گھر کے بیڈ اور اس بیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو وہ اتنا بڑا جہازی سائز اور یہ چھوٹا سا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کون سا ساری زندگی یہاں رہنے والے ہیں۔ وہ اتنی زیادہ نارمل تھی کہ کلب کچھ بول ہی نہیں پایا، صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ کلب بیڈ تک جاتا وہ پہلے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا سنیں، آپ زیادہ پھیل کے مت سوئیے گا، وہ ہاتھ پیر بالکل بھی مت چلائیے گا، ایک تو آپ اتنے موٹے ہیں کہ ایک ہی دھکے سے مجھے نیچے گرا دیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز نے کلب کو اپنی باڈی پر افسوس ہوا تھا، اس کے سکس پیکس کو کتنے آسان سے اس نے موٹاپے کا نام دے دیا تھا۔ اگر وہ اس کے جیسے ان میچور بچکانہ سوچ کا مالک ہوتا تو ضرور لڑنے بیٹھ جاتا، لیکن اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے اپنا وقت ضائع کیے بنا آ کر بیڈ پر آیا۔ اس کی ٹانگیں جو بیڈ پر پھیلی ہوئی تھی اٹھا کر ایک سائڈ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ تقریباً بیڈ سے نیچے گرنے ہی والی تھی۔ بیڈ پر اس کے سونے کے لیے بالکل جگہ نہیں بچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ لیتا اچانک ہی وہ لیٹتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ شزا، یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹ کر سو، وہ سختی سے بولا۔ پیچھے زمین ہے اور مجھے زمین پر سونے کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے جتانے والے لہجے میں بولی۔ کلب بحث کیے بنا آنکھیں بند کر چکا تھا جبکہ اس کی آواز سنائی دی، ویسے بابا کو ایسے ہی غلط فہمی تھی کہ میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، میں تو یہاں بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے کی شرارت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو شزرا اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے ساری رات تنگ کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے قریب سے اٹھا، لیکن دوبارہ ہی شزرا کی آنکھ کھل گئی۔ جاگ گئی ہو تو جا کر چائے بناؤ، میں فریش ہو کر ناشتہ لینے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے شزرا
बोला तो शिज़रा ने इससे देखा जैसे कोई नामुमकिन काम कह दिया हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इसने पूछा। आपको किसने बोला कि मुझे चाय बनानी आती है? वो मुस्कुराकर कुछ शर्मिंदगी से बोली। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? इसने हैरानगी से पूछा। शर्मिंदा तो पहले भी हो चुकी थी। फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए, इसे कैसी शर्मिंदगी होती? क्या मतलब, तुम्हें चाय बनाना तक नहीं आती तो यहाँ मेरे साथ मुंह उठाकर क्यों आ गई हो? आपने मुझे यहाँ आने से पहले पूछा था कि मुझे चाय बनानी आती है या नहीं? आप मुझे बिल्कुल भी नकामा हरगिज़ मत समझिए। मेरी मामा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया हुआ है, लेकिन चाय बनाना कभी नहीं सिखाई। वो साफ गोई से बोली। मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, चाय मैं ऑफिस से पी लूँगा। वो कहते हुए उठकर चल गया। शिज़रा को इस तरह इसका जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसने सोचते थे जैसे ही भी वो घर जाएगा सबसे पहले वो चाय बनाना सीखेगी। जब तक मैं वापस आता हूँ घर साफ़ कर देना। तुम्हें गंदगी में रहने की आदत होगी, मुझे नहीं है। जब तक मैं आता हूँ सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला। शिज़रा को शिज़रा को इसका लहजा अच्छा नहीं लगा था। वो इसे गंदी बच्ची कह रहा था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके घर से निकलते ही इसने झाड़ू उठा लिया था और फिर इसके वापस आने से पहले इसने घर के अंदर पोछा भी लगा डाला। कलब ने जब दोबारा घर के अंदर कदम रखा तो इसकी हालत काफ़ी साफ़ थी। साफ़ सुथरा घर देखकर इसे खुशी हुई थी। शायद वो इस पर ज़ाहिर कर रही थी कि यहाँ पर इसे आने से कोई मसला नहीं हुआ और इसके साथ यहाँ पर आकर खुश है। लेकिन कलब इतनी आसानी से इससे खुश होने नहीं दे सकता था। इसकी गलती का एहसास तो दिलाना तो वो अपना फ़र्ज़ समझता था। ये नाश्ता प्लेट में डाल कर लाओ, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वो इसे देखते हुए सख्त लहजे में बोला। वो जो इसे शायद शाबाशी की उम्मीद रखती थी, इसके सख्त लहजे पर मुंह बना गई। खरूस कहीं के दिल में खुश होने की खातिर मुस्कुरा ही देते दिल खुश करने की खातिर मुस्कुरा ही देते। इतनी मेहनत की, सारी वेस्ट कर दी अपने खरूसपन में। वो ऑफ मूड के साथ बरबराई, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। घर के छोटे छोटे काम तो सुबह सवेरे ही ख़त्म कर चुकी थी। कलब के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगी। यहाँ आकर इसने अपना काम भी बहुत किए थे जो इसने पहले कभी नहीं किए थे, जैसे पोछा लगाना, वॉशरूम साफ़ करना, या सब कुछ इसके लिए बिल्कुल नया नया था। घर में इतने सारे मुलाजिम होने की वजह से इसने कभी इन कामों को हाथ नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन मामा इसको फिर भी छोटे छोटे काम सिखाती थी। वो अपनी बेटी को बिल्कुल निकम्मा नहीं बनाना चाहती थी। इन्हीं की मेहनत थी जो आज काम आ रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था। वो सुबह सुबह यहाँ से निकले थे, लेकिन इन्हें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 7 से 8 घंटे लगने वाले थे। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने स्टे भी किया था। शरियार के साथ ज़िंदगी का ये पहला सफ़र बहुत खूबसूरती से गुजर रहा था। वो इसके साथ काफ़ी पुरसुकून से सफ़र तय कर रही थी। शरियार का इरादा पहले ड्राइवर के साथ आने का था, लेकिन बाद में शरियार ने इसके साथ एक खूबसूरत रोमांटिक सफ़र की खातिर ड्राइवर को बीच में ऐड ही ना किया। इसे ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ऑफिस या कहीं पर भी जाता तो ड्राइवर के साथ जाता, लेकिन अपना ये सफ़र वो अपनी बीवी के साथ रोमांटिक बनाना चाहता था। और इसके साथ अस्मारा भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो खुलकर इससे बात करती, अपनी सोचों को इससे शेयर करती। शादी के इन चंद दिनों में वो बहुत अच्छे तरीके से शरियार को समझ गई थी। शरियार अपनी नज़रअंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इससे काफ़ी ज़्यादा टची था। वो खुद से ज़्यादा बेबाक और अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर करने वाला इंसान था। इसका मूड कब क्या होता वो समझ नहीं पाती थी। इसे गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता था, लेकिन अपना गुस्सा वो खुद ही हैंडल करता था। वो खुद से जुड़े रिश्तों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता था। इसके हर अंदाज से सबसे अच्छी बात से वाकिफ़ हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि अस्मारा इससे इससे ज़्यादा किसी भी और चीज़ को अहमियत दे। लो जाने मन, आप अंदर जाएं, घर देखें और मेरा इंतज़ार करें, और जब तक मैं आता हूँ मुझे मिस करो। वो इसका गाल चूमता पीछे हटा तो वो सुर्ख चेहरा लिए गाड़ी से उतरने लगी। आप जब अचानक शरिया ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आती डार्लिंग, जब तुम इस तरह से शर्माती हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी जसारत हो गई जिस पर तुम यूँ शर्मा रही हो, और फिर तुम मुझे यूँ ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती हो क्योंकि तुम्हारे सुर्ख चेहरे का इल्ज़ाम मैं खुद पर आधा अधूरा नहीं ले सकता। वो इसके लबों पर झुकते हुए तमीज़ बांधते हुए बोला। वो जो पहले ही इसकी नज़रों की तपश और बेबाकी पर सुर्ख हो रही थी, इसकी अचानक होने वाली जसारत ने इसे मज़ीद लाल पीला कर दिया। हाँ, अब शर्माओ, अब ये सुर्ख चेहरे का इल्ज़ाम पूरी तरह से खुद पर लेने के लिए मैं तैयार हूँ। वो मुतमईन हुआ। इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना हसीन कॉटेज होगा। शायद शिज़रा इसी के बारे में बात कर रही थी। इसके भाई के पास नारायण में एक बेहद खूबसूरत छोटा सा घर है। इसका दिल चाहा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए यहीं पर बस जाए। वो कभी इतनी खूबसूरत जगह पर आएगी ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं आता। शहरियार जब तक सिक्योरिटी चेक करके वापस आया तब तक वो घर का एक एक कोना घूम चुकी थी। वो इस वक्त
اس سرد رات کی سردی کو محسوس کرتے مسکرا رہی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شہریار نے اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ دیکھی۔ اس کی اس مسکراہٹ کو وہ اپنی مسکراہٹ میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آسمان میں کہیں گم تھے۔ شہریار کو یقین نہ تھا کہ وہ اس کے خیالوں میں گم ہے۔ وہ کسی کو سوچے اور اسے کسی اور کو سوچنے کی اجازت دیتا ہی کہاں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی نظروں کے تابق میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جہاں چمکتا چاند اپنی تمام تر خوبصورتی لیے اس کی آنکھوں کا حسین منظر بنا ہوا تھا۔ شہریار کے ماتھے کی لکیریں واضح ہونے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسمارا کو اپنے قریب کھینچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب تک میں واپس آتا ہوں تب تک تم گھر دیکھنا۔ اس کے لہجے میں سرد پن اتر آیا تھا۔ اس کے انداز پر اسمارا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں گھر دیکھ چکی ہوں شہریار، میں تو بس رک کر چاند کو گھر دیکھ چکی ہو تو پھر یہاں کھڑی ہو کر وقت برباد کیوں کر رہے ہو؟ بیڈ روم میں میرا انتظار کر سکتی تھی تم۔ تھوڑی دیر پہلے سفر کے دوران جو نرمی اس کے لب و لہجے میں تھی وہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں جا رہی تھی شہریار روم میں، کھڑکی کھلی دیکھ کر یہاں آ گئی، آپ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نگاہیں جھکائے سہمے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ڈونٹ، یہ آنسو بہنا نہیں چاہیے۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی چاند کو کبھی پھول کو دیکھتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ تمہارے ایک ایک لمحے، ایک ایک نظر پر میرا حق ہے۔ صرف مجھے دیکھو، مجھے سوچو۔ آسمان تک میری پہنچ نہیں، اسی لیے میں چاند تمہاری نظروں سے دور نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ تم اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ غصے سے کھڑکی بند کرتے ہوئے بولا۔ چاند سے اپنے شوہر کی ایسی جیلسی اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے پھولوں کی خوبصورت سے لان کو تباہ کر دیا تھا، پھر صرف اس لیے کہ اسمارا نے کہہ دیا کہ وہ خوبصورت ہے۔ ان پھولوں سے نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب وہ کھری زمین کو کیا گھور رہی ہو؟ چلو آؤ بیڈ روم میں دکھاتا ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے بیڈ روم کی ساری سیٹنگ چینج کروائی ہے، کیونکہ پہلے میں یہاں اکیلا رہتا تھا، لیکن اب میری جان میرے ساتھ اپنا بیڈ روم ساتھ ہے۔ اب اپنا بیڈ روم میں نے کپل کے طور پر ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار گہرا تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس کے لب و لہجے میں دوبارہ سے نرمی آ گئی تھی۔ شہریار کا دھوپ چھاؤں سا انداز سمجھ میں کتنا وقت لگنا تھا۔ کبھی اس کے لہجے کی سختی، سرد پن اسے ڈرا دیتا تھا، کبھی اس کی توجہ، اس کی محبت اسے الگ دنیا میں لے جاتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب جیسا قلب چاہے گا وہ بالکل ویسا ہی بن جائے گی۔ اس کی محبت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس نے بنا کسی کی مدد لیے گھر کو بالکل صاف ستھرا کر دیا تھا۔ ویسے بھی گھر چھوٹا سا تھا کہ کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے، لیکن کوشش کی تھی تو وہ بھی ہو گیا تھا۔ قلب اسے یہاں یہ سوچ کر لایا تھا کہ وہ کام سے گھبرا کر یہاں سے چلی جائے گی اور پھر دوبارہ اسے تنگ نہیں کرے گی، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسی نہیں تھی جو اس کی محبت کی نفی کروا سکے۔ محبت کے معاملے میں وہ بہت آگے نکل چکی تھی اور قلب اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ دن میں قلب نے کسی کو بھیج کر اسے دوپہر کا کھانا بھی دلا دیا تھا، مطلب کہ اسے کھانا بنانے کی فکر نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی اچھا کھانا بنانا نہیں جانتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ قلب کی نظروں میں اس کا تھوڑا بہت جو سکر پن نظر آیا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی، کیونکہ شام قلب گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جن کے ہاتھ میں کچن کا سامان تھا۔ یہ سارا سامان اندر رکھو اور میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا جبکہ شزا ان لوگوں کو اندر کا راستہ دکھاتی کچن کے قریب ہی سارا سامان رکھوا چکی تھی۔ میں نے دوپہر ایک ہوٹل سے کھانا کھایا جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ ایسا کھانا نہیں کھا سکتا، اسی لیے اب سے کھانا تم بناؤ گی۔ ویسے بھی گھر کا کام تو اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے کہ تم تھک جاؤ۔ آج کے لیے میں لے کر آیا ہوں، کل سے تم خود بناؤ۔ سارا سامان وہاں موجود ہے اور ریڈی میڈ کھانے کی طرف اشارہ کرتا اسے کل کی مصروفیات بتانے لگا تھا۔ اب یہ سب کچھ کیا دیکھ رہی ہے؟ کھانا نکالو۔ اب یہ سب کچھ کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا نکالو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے سامان کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پلیٹس نکالی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کافی مایوس ہو گئی تھی، کیونکہ صبح کھانا اس نے خود بنانا تھا۔ کھانا بنانا اسے آتا تھا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پاتی۔ کوئی بات نہیں، ماما سے مدد لے لوں گی، وہ فون پر بتا دیں گی، میں کرتی جاؤں گی۔ اب میں باہر کا کھانا کھلا کر اپنے شوہر کو بیمار تو نہیں کر سکتی نا؟ وہ بے حد معصومیت سے بولی، جیسے گھر پر کھانا بنانے کے پیچھے کی یہی وجہ ہو۔ کیا ہوا؟ سکتے میں آ گئی ہو؟ وہ کب سے اسے کھڑے دیکھ کر مصروف سا دے کر بولا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا مجھ سے پیار بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں؟ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بیماری مجھے لاحق نہیں ہوئی، مجھے جا کر سو جاؤ، لائٹ آف کرو، مجھے صبح کام پر جانا ہے۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا۔ کاش آپ کو یہ بیماری لاحق ہو جائے۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، جبکہ قلب نفی میں سر ہلاتا لیٹ گیا۔ وہ دونوں جاگ رہے تھے لیکن بات نہیں کر رہے تھے۔ قلب نے لائٹ آف کر کے کروٹ بدلی تو وہ اپنی ہی سوچوں میں انجان
न जाने कहाँ खोई हुई थी। अनजाने में इसने करवट बदले हुए दूसरी तरफ मुंह किए पता नहीं किन सोचों में मगन। लाइट बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। वो प्यारी थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो करवट लेकर इसकी तरफ हुई तो वो इसे देखता न जाने क्या सोच रहा था। इसे अपनी तरफ करवट लेते देखकर वो चेहरा फेरने लगा तो शिजरा बोली, आपसे एक बात पूछूं कलब? अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या नहीं पूछूंगी? नहीं पूछूंगी। वो फिर से हंसी। तो फिर पूछो, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। फ़र्ज़ करें कि मैं आपकी एक्स वाइफ, मेरा मतलब है किरण बाजी, सोतन या चुड़ैल डाइन कहकर इसकी बचपन की महबूबा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। अगर एक बड़ी सी नदी में डूब रहे हों, आप हम दोनों में से सिर्फ किसी एक को बचा सकते हों, तो आप किसे बचाएंगे? वो सोचने वाले अंदाज में बोली। इसके सवाल पर कलब ने उकता कर अपना मोबाइल उठाकर रात के 2 बजे देखा। टाइम रात के 2 बज रहे थे। वो इसके जवाब की मुंतज़िर थी। तुम्हारे सवाल भी तुम्हारी तरफ फजूल ही होते हैं शिजरा, सो जाओ, इसने बहुत नरमी से जवाब दिया। नहीं, आप जवाब दें। अगर जवाब नहीं देना था तो पूछने के लिए क्यों कहा? शिजरा, दिमाग खाने का एक वक्त होता है। वो बुनाकर बोला, मेरा यही वक्त है। वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोले, बताएं ना, आप किसे बचाएंगे? मुझे, यानी अपनी बीवी को जो आपके प्यार में पागल है, या अपनी बचपन की मोहब्बत को जिसके लिए आप पागल थे, या शायद अब भी हैं? वो न जाने क्या जानने की कोशिश कर रही थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कौन डूब कर मरेगा, लेकिन तुम मुझे अगर किसी नदी में डूबती हुई नज़र आई ना, तो वादा करता हूँ तुम्हें अपने हाथों से डबो कर मारूंगा। इसने तंग आकर जवाब दिया। मुझे पहले ही पता था आप अपने बचपन की महबूबा ही बचानी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे स्विमिंग आती है। वो जले हुए अंदाज में बोली। इसके अंदाज पर कलब के लबों की तराश में मुस्कुराहट फासिया होकर गायब हो गई थी। सो गाइस, ये रही आप लोगों की एपिसोड और मेरी आंखों में शदीद किस्म का दर्द होने लगा है। अब मैं मज़ीद नहीं पढ़ सकती। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कल। तब तक ले राइटर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।